فیضان عید الفطر فیضان عید الفطر فیضان عید الفطر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل پر آپ عید کی خصوصی ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں اور ہمارا سلسلہ ہے فیضان عید الفطر۔ انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں آخر تک شامل رہیں گے تو خوب ڈھیروں برکتیں بھی ملیں گی، علم دین بھی ملے گا، اور اللہ نے چاہا تو دنیا و آخرت کی ڈھیر ساری بھلائیاں بھی ہاتھ آئیں گی۔ اچھی نیتوں کے ساتھ شامل ہو جائیے سلسلے میں کہ آخر تک شامل رہیں گے اور دل جمعی کے ساتھ سلسلے کو دیکھیں گے، سنیں گے۔ درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پہ درود پڑھو، تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انشاءاللہ مختصر تلاوت اور پھر نعت بھی پیش کریں گے، لیکن پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارا موضوع کیا ہے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے رائٹس اور ڈیوٹیز، یعنی حقوق اور ذمہ داریاں۔ ہر شخص اپنے حقوق کی بات کرتا ہے، کہیں سے ڈیمانڈز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی ہیں، ہمارے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ آج سلسلے میں مرکزی عنوان یہی ہوگا۔ تلاوت قرآن مجید کی طرف بڑھتے ہیں اور عادل بھائی سے تلاوت سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی نعت بھی سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے، جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے۔ یا رب یہی دعا ہے، یا رب یہی دعا ہے، میرے والد وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سوری جالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سوری جالیاں۔ دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سوری جالیاں۔
ہلچل مچاتی ہے سونے سوری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سونے سوری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سونے سوری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سونے سوری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سونے سوری جالیاں زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ زندگی بھر کی تھکن کو دور کر دیتی ہے وہ پیار سے جب مسکراتی ہے سونے سوری جالیاں پیار سے جب مسکراتی ہے سونے سوری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سونے سوری جالیاں اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک اپنی پلکوں سے انہیں میں چومتا ہوں دیر تک دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سونے سوری جالیاں دل میں جب بھی جگمگاتی ہے سونے سوری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سونے سوری جالیاں اور پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں پوچھنے والے میں لفظوں میں بیان کیسے کروں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سونے سوری جالیاں کیا بتاؤں کیا دکھاتی ہے سونے سوری جالیاں کیا کروں کہ یاد آتی ہے سونے سوری جالیاں اور جو یہاں چاہو آقا کی شفاعت پا گیا جو یہاں چاہو آقا کی شفاعت پا گیا جنت کی دکھاتی ہے سونے سوری جالیاں راہ جنت کی
یاد آتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سلسلے کا مرکزی عنوان ہے، مین ٹاپک ہے حقوق اور ذمہ داریاں، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز۔ ہمارے ساتھ مہمانان ذی وقار بھی شامل ہیں، مفتی سجاد صاحب ماشاء اللہ عز و جل میرے دل کی جانب ہیں، پھر ہمارے وسیم مدنی صاحب ہیں، اور یہاں پہ اللہ کی رحمت سے ہمارے مولانا راشد نور بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں، اور سید ابراہیم شاہ صاحب بھی منچ پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ ان سے سوالات کریں گے۔ پہلا دن کیسا گزرا آپ کا؟ الحمدللہ عید کا دن بڑی رحمتوں والا دن ہے، تو اللہ پاک کی رحمتوں سے امید کے ساتھ گزرا ہے اچھا، کہ اللہ پاک کی رحمتوں سے انشاءاللہ ضرور حصہ ملا ہوگا۔ اللہ پاک کی ذات پر کامل امید ہے، اسی امید پر گزارا ہے۔ نہیں، مصروفیات کیا رہی؟ مصروفیات تو کوئی خاص نہیں تھیں، بس گھر ہی میں مہمانوں کے آنے کا سلسلہ رہا، بھائی دیگر جاننے والے، ٹھیک، تو عشاء تک پھر وہی مصروفیات۔ وہی چلتا رہا۔ راشد بھائی آپ کا کیا چلا؟ تقریباً ملتا جلتا ہی میرے خیال میں سلسلہ ہوتا ہے، لیکن میرا کچھ اس نہیں، طرح سے، ملنا جلنا ہوتا ہے یا مفتی صاحب سے ملتا جلتا سلسلہ ہے آپ کا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم جیسے جو لوگ ہوتے ہیں تقریباً پہلا جو دن ہوتا ہے وہ، میں جیسے کل کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں، ہوا یہ کہ صبح جیسے عید کا فجر کی نماز کے بعد عید کی تیاری وغیرہ، عید پڑھ کے جو نمازی وغیرہ تھے ان سے ملاقات ہوئی، گھر میں آئے، بچوں سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد کچھ دیر آرام کیا، 2-3 گھنٹے، پھر بہنیں آ گئیں، بہنیں تھے، بھانجی بھانجے آ گئے، بچے تھے، ان کے ساتھ رہا سلسلہ عصر تک وہ گئے اسی، پھر والدہ پنجاب میں بھی ہیں تو یعنی ایکٹیو دن گزرا آپ کا؟ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں الحمدللہ، ایکٹیو گزرا مسجد میں، اس کے بعد پھر مسجد میں مسجد الحمدللہ کی نماز وغیرہ اچھا مصروفیات۔ رہا۔ سید صاحب، آپ اس عید پہ کیا مصروفیات رہی آپ کی؟ میں یہ پوچھوں گا آپ سے، پچھلی عیدوں کا بعد میں۔ نماز عید جو ہے فیضان مدینہ میں ادا ہوئی، ماشاء اللہ، اور امیر اہل سنت کے ساتھ پرذوق جو محفل تھی، محفل نعت، اور دعا میں حصہ ملا، الحمدللہ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر والدہ محترمہ کے گھر جانا ہوا، ان کی دستبوسی ہوئی، اور پھر جو عزیز اقارب ہیں ان سے ملے، بہنوں کے گھر گئے، ماشاء اللہ، کئی ایسے لوگوں کے گھر گئے کہ جن کے جو انتقال کر گئے تھے، ٹھیک، تو ان کے بچوں سے ملے تاکہ ان کی دلجوئی ہو، واہ، اور وہاں جا کر کچھ واقعی ایسے اندازہ ہوا کہ ایسے غریب لوگ یا جن کو پوچھے لوگ کم آتے ہیں ان کے پاس جایا جائے، ان سے ملاقات کی کمزور جائے۔ لوگ، جی جی، اچھا یہاں دونوں ہیں، تو عزیز اقارب اور پھر ایسے جو ہمارے تعلقات والے بھائی ہوں، اسلامی بھائی، ان کے پاس جائیں۔ جیسے کل مجھے ایک میسیج اسی طرح کا آیا کہ میں ایک ایسے شخص کے پاس گیا کہ عید ملنے کے لیے، کہ کھانے کا اہتمام نہیں تھا اس کے پاس اتنا، جس طرح عید پر عموماً لوگ اپنے گھر میں اہتمام کرتے ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا اور عید کی سوئیاں کھائیں، تو دل جوئی ہوئی۔ میرا تو خیر ایسے دن گزرا۔ اور وسیم بھائی آپ کا؟ نماز فجر اور اس کے بعد عید کی نماز بھی ادا کی۔ پھر فجر کی نماز میں ہی کچھ اطلاع ملی تھی کہ ہمارے پڑوس میں ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو پھر ان کے جنازے میں قبرستان جانا ہوا، شرکت ہوئی۔ عید کی نماز پڑھتے ہی آمین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے۔ اچانک جسے کہتے ہیں نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ موت کتابوں میں لکھا ہے کہ خوشیوں کو بھی جو ہے نا وہ غم میں تبدیل کر دیتی ہے، غم کی کیفیات ہو جاتی ہیں۔ تو ایسا ہی تھا کہ بالکل بھلے چنگے صاحب بیٹھے تھے، لیکن اچانک سے اٹیک ہوا اور دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ ان کے جنازے میں شرکت ہوئی۔ قبرستان والد صاحب کی قبر پر بھی الحمدللہ حاضری کا موقع ملا، اور یہ امیر اہل سنت کی تعلیمات بھی ہیں کہ قبرستان حاضری دی جائے، تو اس اعتبار سے ہر عید پہ اس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسلامی بھائی، جس طرح باپو نے فرمایا کہ عیادت، اور اس کے حوالے سے بھی ہمارے کئی ایسے اسلامی بھائی ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے جاننے والے،
کہ جو پہلے ہمیں نظر تو آ رہے تھے لیکن اب ایک عرصے سے وہ ہمیں نظر اسی لیے نہیں آ رہے کہ وہ بستر پر ہیں، اور ایسے لوگوں کو عموماً ایک تعداد کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم بھی انہیں اپنے ذہنوں سے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ تو ایسے اسلامی بھائی بھی کچھ ہیں ہمارے علم میں، ان کے پاس بھی جانا ہوا، ان کی عیادت وغیرہ کی، کچھ دعائیں ان سے بھی لیں، ان کے لیے بھی کی۔ تو اس طریقے سے پھر یہ ملنا ملانا ہوا، اور پھر رات میں مہمان بھی آ گئے تھے تو ان کے ساتھ ملنا ملانا ہوا۔ اس طریقے سے عید کا پورا دن گزرا۔ واہ جی۔ عادل بھائی آپ کی کیا مصروفیات رہیں؟ بس عید کے پہلے دن جو ہے جو نارمل روٹین ہوتی ہے نماز عید، اس کے بعد کچھ گھر میں کوکنگ وغیرہ کا سلسلہ تھا، پھر دعوت ہوئی تھی۔ چلیں آج ہمارا حقوق موضوع ہے اور ذمہ داریاں۔ مفتی صاحب سب سے پہلے ابتدائی گفتگو آپ ارشاد فرمائے کہ اسلام نے جو حقوق کو ایڈریس کیا ہے، حقوق کو جیسے بیان کیا ہے اور پھر ذمہ داریوں کا بھی تعین کیا ہے، وہ کیا ہے، اس کی خوبصورتی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے معاشرے میں بسنے والے تمام افراد کے حقوق کو بیان فرما دیا، ان کی اہمیت کو بیان فرما دیا، ان کے فضائل کو بیان فرما دیا۔ سب سے پہلے تو مسلمان پر حق ہے وہ اللہ پاک کا ہے کہ وہ اللہ پاک کی عبادت کرے، اللہ پاک کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ پاک کو معبود برحق جانے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرے، اور اللہ پاک نے جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچے۔ اسی طرح دوسرا حق جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے مسلمانوں پر، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے فرامین پر، آپ کی سنت پر چلے۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد جو بندوں پر سب سے بڑا حق ہے وہ اس کے والدین کا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں جہاں پر بھی اس بات کا بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، تو اس کے ساتھ فوراً ہی اللہ پاک نے تقریباً جگہوں پر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ارشاد فرمایا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اور ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد جو سب سے بندے کا قریبی معاملہ ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ والدین اس کے قریبی ہیں۔ تو جس طرح اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے بندے پر، اسی طرح اللہ اور رسول اور اسلام کے حقوق کے بعد جو سب سے پہلا قریبی اور بنیادی حقوق ہیں وہ والدین کے ہیں، کیونکہ والدین ہی ہیں کہ جو بندے کی دنیا میں وجود کا سبب بنتے ہیں، اور والدین ہی ہوتے ہیں کہ جو بندے کو پال پوس کر جوان کرتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کو بولنا سکھاتے ہیں، ان کو چلنا سکھاتے ہیں۔ تو اس طور پر اگر دیکھا جائے تو بندے پر سب سے زیادہ حق بندوں میں سے اس کے والدین کا ہے، کہ جن والدین نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، کہ جب بچہ چھوٹا تھا نہ بول سکتا تھا نہ چل سکتا تھا تو اس کو صاف ستھرا رکھا، اس کی پاکیزگی، طہارت، اس کی تربیت، اس کی پرورش، سارے معاملات اللہ پاک نے قرآن پاک میں کئی جگہوں پر جو ہے وہ اس کو باقاعدہ بیان بھی فرمایا۔ جیسے والدہ کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس نے جو ہے وہ مشقت کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا، اور مشقت کے ساتھ اس کو جو ہے وہ جنا ہے، پھر مشقت کے ساتھ اس کو دودھ پلایا ہے۔ تو سب سے پہلا حق تو بندے کے والدین کا ہے۔ تو اس اعتبار سے جو والدین کے حقوق ہیں وہ جو ہے وہ قرآن میں بھی بیان ہوئے، احادیث میں بھی بیان ہوئے، اور یہاں تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والد کی ناراضگی میں اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ تو جو اپنے والدین کو راضی نہیں کر سکے گا تو وہ مخلوق میں سے پھر کس کو راضی کرے گا؟ یعنی اتنے قریب ترین جس کے حقوق ہیں، اگر ان کی خبر گیری نہیں کرے گا تو وہ معاشرے کے کسی اور فرد کے حقوق اور ان کی خبر گیری کیسے پوری کر سکتا ہے؟ سب کر تو رہے ہیں،
اتنے سوشل میڈیا کے فالوورز ہوتے ہیں، فیس بک پہ ہزاروں لاکھوں ہیں، یوٹیوب کے سبسکرائبر ہیں، دیگر پلیٹ فارم جو ہے وہاں پر ہے، تو دوستیوں کا تو جو تعلقات کا جو وہ ہے ایک ویریشن ہے وہ تو بہت زیادہ ہے اور فلو بھی بہت زیادہ ہے۔ وہ جو دوستی ہے نا وہ صرف کمنٹس لکھنے تک ہے نا، اچھا، کہ بس کہ کمنٹس لکھ دیے کہ آپ نے اچھا کیا، اس میں کون سے حقوق ادا ہو رہے ہیں؟ وہاں تو بندہ اپنی واہ واہ کروا رہا ہے نا، وہ کام تو کر رہا ہے اس لیے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، وہاں کون سا حق ادا کر رہا ہے؟ اگر وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر رہا ہے جی، جس میں اس کا مقصد یہ ہے کہ مجھے لوگوں سے واہ واہ حاصل ہو اور اس کے وہ فالوورز ہو جاتے ہیں اس کی اچھی یا بری بات کے اوپر، تو وہ تو اس کا مقصد اپنی واہ واہ کروانا ہے نا، اس نے لوگوں کے حقوق کیا ادا کیے؟ ٹھیک، یہاں یہ بات عرض کروں گا مفتی صاحب کی کہ یہاں حق جو فرما رہے ہیں تو یہ فیس بک کا حق ادا کر دیا اس نے فیس بک کے ذریعے، یا سال میں ایک دن آئے گا نا تو مدر ڈے، جی، تو یہ مدر ڈے میں وہ گفٹ دیں گے والدہ کو اور والد صاحب کو، اگر والد صاحب کا جو ہے اگر دن آتا ہے تو مدر ڈے کا زیادہ رواج ہے۔ تو مفتی صاحب میں نے تو آپ بھی گئے ہیں ساؤتھ کوریا، وہاں میں نے 80 سال کے بوڑھوں کو دیکھا کہ وہ جاب کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، صبح گھر سے نکلتے ہیں، بیٹا ان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی ایک ایج آتی ہے اس کے بعد اولاد باپ کو چھوڑ دیتی ہے، لا تعلق ہے وہ اس کو، اس کے حق نہیں ہے۔ جو آپ نے فیس بک کا فرمایا تو وہ فیس بک کا حق ادا کر رہے ہیں، اس پہ کامنٹ کر رہے ہیں، اسی طرح ان کی دل جوئی کر رہے ہیں، ایک حق یہ ادا کر رہے ہیں وہ فیس بک کی وجہ سے فیس ٹو فیس نہیں مل رہا ہے۔ فیس ٹو فیس نہیں مل رہے۔ ٹھیک ہے، راشد بھائی یہ جو ابھی گفتگو چل رہی ہے ہماری، جیسے مفتی صاحب نے کچھ حقوق بیان فرمایا، اگر ہم دیکھیں تو وہ غالباً حقوق العباد، حقوق اللہ، مطلب یہ کتنی قسم میں آپ اسے تقسیم کریں گے؟ حقوق کتنے قسم کے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مہروز بھائی یہ جاننا ضروری ہے کہ حق کہتے کسے ہیں، جی، کیونکہ یہ کہتا تو ہر ایک سنائی دیتا ہے جی میرا اس پر حق ہے، اس نے میرا حق ادا نہیں کیا۔ شوہر بیوی کے بارے میں کہتا ہے بیوی میرے حقوق ادا نہیں کرتی، بیوی شوہر کے بارے میں کہتی جی یہ میرے حقوق ادا نہیں کرتا، استاد کہتے ہیں جی شاگرد میرا حق ادا نہیں کرتے، شاگرد کہتے ہیں استاد ہمارا حق ادا نہیں کرتے۔ یعنی تقریباً جس بندے کو آپ پوچھتے ہیں نا وہ گلہ یہ کرتا نظر آتا ہے جی میرا حق ادا نہیں کیا۔ اچھا اگر اس سے یہ پوچھا جائے کہ جناب حق ہے کیا، وہ اسے یہ نہیں پتا ہوتا، حق کی تعریف ہی نہیں پتا، ڈیفینیشن نہیں پتا کہ حق ہے کیا۔ تو حق کا اگر میں سادہ سا مفہوم بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اسلامی اعتبار سے جو اللہ پاک نے کسی دوسرے بندے پر ذمہ داری رکھی ہے کسی کی، یہ ایک حق ہے، اور اگر وہ اس ذمہ داری کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے تو گویا اس نے حق ادا کر دیا۔ ٹھیک، مثال کے طور پر ماں باپ کا حق اولاد پر کیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کا ادب احترام بھی کرے، جس طرح استاد صاحب نے کچھ تفصیل اس بارے میں بیان کی کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ان کے بڑھاپے کے وقت ان کا سہارا بنے، اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے کہ جس میں ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ میں تفصیل بیان کی کہ جب آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو آپ کو یوں کرنا ہے، ماں باپ کو پکارنا ہے تو آپ نے اس طرح پکارنا ہے، ماں باپ کے حقوق بیان کیے گئے۔ تو اسی طرح اولاد کا ماں باپ پر حق کیا ہے کہ ان کی اچھی تربیت کی جائے، جیسا کہ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، نبی کی محبت اور اہل بیت کی محبت، اور اس طرح ایک فرمایا گیا کہ تلاوت قرآن اس اپنی اولاد کو سکھایا جائے۔ تو اسی طرح یہ حقوق ہے۔ اچھا پھر حقوق کی بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو مہروز بھائی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک ہیں اللہ کے حقوق اور ایک ہیں بندوں کے حقوق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اس کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں اللہ پاک نے دونوں طرح کے حقوق کو بیان کیا ہے، یعنی ابتداً اپنے حقوق کو اور اس کے بعد بندوں کے حقوق کو۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یعنی بندوں پر پہلا حق، بنیادی حق کیا ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اپنا خالق مالک مولا مانے، اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ مانے۔ دوسرے نمبر پر اللہ نے اب بندوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ بندوں کے حقوق میں سب سے پہلا حق وہ کیا ہے؟ والدین کا۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد وَبِذِي الْقُرْبَى، فرمایا کہ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَالْيَتَامَى،
اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربا اور قریب کے پڑوسی، والجار الجنوبی اور دور کے پڑوسی، والصاحب بالجنبی اور ساتھی، وابن السبیل اور مسافر کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ تو اس میں اللہ پاک نے ایک تفصیل بیان کر دی کہ ان کے حقوق کیا ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کال شامل کریں گے کچھ؟ جی جناب۔ محمد طاہر اکرم اتاری، شعبہ FGRF رحیم یار خان۔ میں تمام عاشقان رسول کو، مدنی چینل دیکھنے والوں کو، تمام کو مدینہ پاک کی پرکیف فضاؤں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور آپ کے سلسلے میں یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ بتائیے کہ مدینہ پاک میں بادب حاضری ہم کس طریقے سے جو ہے وہ دے سکیں، اور میں نعت خان سے یہ عرض کروں گا کہ یہ کلام سنا دیں، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔ وہ کیا پرکیف گھڑیاں ہوتی ہیں جب تہجد ادا کی جاتی ہے، مدینہ پاک کی بادب حاضری ہوتی ہے، سنہری سنہری جالیاں نظر آتی ہیں، وہ سبز سبز گنبد نظر آتا ہے۔ دلی دعا ہے کہ تمام عاشقان رسول کو اللہ پاک بار 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 بے شمار بار بادب حاضری نصیب فرمائے۔ بس دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو اور جنت البقیع مل جائے، بقیع میں مدفن ہو، اور جنت الفردوس پہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس مل جائے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ جی سید صاحب، عید مدینہ آپ کی کوئی یاد؟ حاضری اور انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی کہ حاضری مدینہ بادب حاضری مدینہ، ہر عاشق رسول کی یہ خواہش بھی ہوتی ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال، یہ پہلے ایک اپنا سوال کر لوں، جو کال کا جو سوال ہے وہ تو اپنی جگہ ہے۔ تو جیسے انہوں نے کہا کہ بادب حاضری کی سعادت مل جائے، عمومی طور پہ جو عاشقان رسول جاتے ہیں تو ادب کے تو مطلب جو ہے یوں کہہ لیجیے اپنے طور پہ تو وہ بہت ادب کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی یہ خواہش مزید ہوتی ہے، اس میں ایڈنگ ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے۔ آپ اصل میں جس کی جتنی معرفت ہوتی ہے نا، جی اور جس پر جتنا اللہ پاک کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، یعنی اس جگہ کی، اس مقام کی، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کی جس کو جس قدر معرفت ہوگی نا، جی اس کا ڈر اور اس کا تقوی اور اس کی عزت و انکساری بھی اسی طرح ہوگی۔ آپ اس کو ایک عام مثال سے سمجھیں جی کہ ڈاکٹر جو ہے نا جراثیم سے کیسے بچتے ہیں نا، جی کہ صابن سے ہاتھ دھوئیں، یہ کریں وہ کریں، تو عام آدمی کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار ان کو کیا ہو گیا، جی تو یہ نا کہ اس وقت ہاتھ دھوئیں، اس وقت ہاتھ دھوئیں، تو ہاتھ ہی دھوتے رہیں۔ جی ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس سے جراثیم لگ جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جراثیم کا آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہوا ہوتا ہے، اور وہ جراثیم کے نقصانات اور ان کی تباہیوں کو جانتے ہیں صحیح ہے۔ کہ یہ کس طرف لے کر جائیں گے، تو اس لیے وہ ان کے نقصانات کو جانتے ہیں، تو اس لیے وہ اس سے زیادہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ بلا تشبیہ و تمثیل، جو شخص جس کی عظمت اور شان سے واقف ہوگا تو وہ اس کی بارگاہ میں پھر جب حاضر ہوگا تو وہ دل میں یہی رکھے گا کہ پتہ نہیں میں نے حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ یعنی وہ ادب کرتے ہوئے بھی ڈرے گا بے ادبی جی سے، بالکل اور بالکل، یہ ادب کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ باقی باپو انشاءاللہ اس پر جزاک روشنی اللہ۔ ڈالیں جی سید صاحب، عید مدینہ دعا بھی دے دیں ناظرین کو بھی، ہم کو بھی، انہوں نے بھی دی اللہ پاک۔ اور بادب حاضری کا طریقہ بھی فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کے لیے بھی دعا گو، اللہ سب کو عید مدینہ نصیب فرمائے، ماہ رمضان کے روزے وہاں نصیب فرمائے، اور بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جن کے متعلق فرمایا گیا جنید و با یزید کی بھی جو ہے وہ سانسیں رک جاتی ہیں، جتنا ادب کیا جائے جو شریعت کا تقاضا ہے۔ یہاں خاص طور پر چند باتیں میں عرض کروں گا کہ مدینہ منورہ میں حاضر ہو جاتے ہیں مگر حاضری میں تاخیر کرتے رہتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑی زیارت گاہ مدینہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ کائنات میں سب سے بڑی اگر زیارت گاہ کوئی ہے تو وہ نبی پاک کا روضہ اقدس ہے۔ سبحان تو یہ غور کریں کہ وہ کہاں پہنچا ہے اور کس مقام پر ہے، اللہ۔ کہ جہاں نبی پاک علیہ السلام کا جسم مبارک رکھا ہے، اور وہ اس کی جو مٹی ہے اس کے متعلق فرمایا کہ وہ عرش سے بھی افضل ہے، کعبے سے بھی افضل ہے، تو نبی پاک کی شان کیا ہوگی۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہو تو کثرت سے درود پاک پڑھیں، جو بزرگوں نے طریقہ لکھا ہے۔ اب تو حاضری جو ہے باب السلام سے ہوتی ہے، تو باب السلام سے جب داخل ہو تو کوشش کریں کہ پہلے مسجد کی جو ہے وہ، کیونکہ مسجد میں بھی داخلہ ہے، یہ مسجد میں داخلے کی نیت بھی کر لے اور گویا اپنی طرف سے اجازت بھی لے وہ کہ بارگاہ رسالت میں حاضری کی کہ مجھے یا رسول اللہ اذن عطا فرما دیجیے۔ اب سراپا ادب بن جائیں، درود پاک پڑھتے چلے جائیں، اور وہ صیغے
جو کتابوں کے اندر لکھے ہیں، خصوصاً الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، السلام علیک یا خیر خلق اللہ، یہ قریب جا کر مزید اس کی تکرار کرنی ہے، مگر جو ہے عجلت نہیں کرنی، بےتابی نہیں دکھانی، بے چینی پیدا نہیں ہونے دینی، اور کوئی اگر تھوڑی سا رش ہے تو دل کو چھوٹا نہیں کرنا. آپ کو جتنی حاضری مل جائے اسی پہ آپ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آگے نکل جائیں تو بہت زیادہ ضد نہ کریں، شور نہ ہو جائیں. وہاں ایک بہت جو بات میں یہ عرض کروں گا ناظرین کو، کئی لوگ وہاں پر موبائل سے ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، وہیں سے لائیو کر رہے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کو، تو آپ نے ویڈیو پہ بہت ساری باتیں کی ہوں گی ویڈیو کال پر. یہاں یہ مقام نہیں ہے کہ آپ موبائل کو اپنے ہاتھ میں لیں، یہ وہ مقام نہیں ہے جہاں سے آپ لائیو کریں. یہاں تو سراپا ادب بننا ہے آپ نے کہ آپ کے آنسو بہ رہے ہیں اور بالکل آپ کا دل اور جو ہے یہ گواہی دے رہا ہو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اور میں یہاں تو آقا علیہ السلام کی خدمت میں سلام بھیجتا تھا، اب آقا کے دربار میں پہنچ گیا ہوں اور آقا علیہ السلام میرے سلام کو سن رہے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے ملاحظہ فرما رہے ہیں. میرے دل پر جو خطرات گزر رہے ہیں وہ خطرات کو بھی وہ جانتے ہیں اللہ کی عطا سے. تو یہاں کوشش یہی کرے کہ بس اپنا ذہن، اپنا دل سب جو ہے وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائے اور پھر یوں پہنچ کر وہ سلام عرض کرے. خصوصاً ایک سلام جو وہاں پڑھنے میں بہت زیادہ لطف آتا ہے وہ ہے السلام علیکہ یا شفیع المذنبین. یا رسول اللہ آپ جو ہیں وہ گناہ گاروں کے شفیع ہیں تو مجھے بھول نہ جائیے گا قیامت کے دن. یا رسول اللہ مجھے شفاعت عطا فرما دیجئے، اپنے در کی خیرات عطا فرما دیجئے. بس ایسے ہو جائیں آپ کہ جیسے نبی پاک علیہ السلام کے دربار میں صحابہ کرام حاضر ہوا کرتے تھے، ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے ان کے سر کے پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اس ادب کے ساتھ. بس آپ کی توجہ کہیں نہ ہو، آپ کی توجہ بس یہ ہو کہ آقا کی خدمت میں حاضری ہیں اور دل کے سارے خیالات دنیا کے نکال دیں اور بارگاہ رسالت میں ایسے حاضر ہوں کہ جیسے نبی پاک میرے سامنے موجود ہیں اور واقعی موجود ہیں. ہم نہیں دیکھ رہے مگر وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. بس یہ کیفیت جب پیدا ہوگی تو انشاءاللہ حاضری کا لطف بھی ہوگا. اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے بارگاہ رسالت میں جب بھی حاضر ہوں دن میں ایک مرتبہ ایک ایسی یا 2 مرتبہ ایسی حاضری دیں کہ آپ کی بھرپور حاضری ہو، مکمل سلام ہو. جیسے جمعہ کے دن میں بعض اسلامی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ باب السلام سے حاضر ہوں تو درود رضویہ وہیں سے شروع کریں، اور جب آپ بالکل معاجز شریف تک پہنچیں گے تو آپ کے 100 کا عدد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ الرحمن. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے عرض کی. اللہ پاک ہمیں مدینے کی حاضری نصیب فرمائے. اللہ کرے کہ حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مہمان بھی بن جائے، یہ ہم گناہ گار بھی بن جائے، اللہ پاک عطا فرمائے. وسیم بھائی، ہماری حقوق کی بھی بات چل رہی ہے اور ابھی مدینے کا تذکرہ آیا تو مجھے مہمان یاد آئے. تو مہمان کے بھی کوئی حقوق ہیں؟ جی ہاں بالکل ہیں. اور مہروز بھائی مہمان تو سمجھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے. اور چلے ہم تو سمجھ لیں کہ آپ تو سمجھتے ہیں، آپ تو سمجھتے ہیں نا، جی ہاں پھر موقع دیں، بنے میزبان بنے. کیوں صحیح صاحب؟ بالکل بالکل، میری طرف سے تو بالکل کھلی دعوت ہے. دعوتیں ہم دے رہے ہیں، آپ سوچ لیں مدنی چینل پہ بیٹھے ہوئے آپ. تو ظاہر ہے کہ سب جو بھی ہے، میں تو عرض کروں گا کہ جو جاننے والے ہیں وہ تو ویسے بھی آتے جاتے رہتے ہی ہیں. اچھا اور دعوت الحمدللہ عام سے 2 مراد ہوتی ہے نا. ہمارے ایک دوست نے بولا کہ کہا دعوت عام، ہم سے کہا دعوت عام ہے. جی اچھا، وہ مینگو والی جو ہے نا، مینگو والی دعوت مینگو تھی وہ. یہ دعوت عام جو ہے آئین سے ہوگی. جی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ویسے اللہ غری کے رحمت کرے. ایک دعوت عام پاکستان کی بڑی مشہور تھی، حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو دعوت عام ہوتی تھی ایک سالانہ، وہ بڑی مشہور تھی. اس میں بڑے بڑے جو ہے نا لوگ جانے کی کوششیں کرتے تھے. ہمارے دادا پیر جو ہیں جی ضیاءالدین مدنی ان کی بھی دعوت عام ہے اور وہ سلسلہ اب تک چل رہا ہے. یہ اہل مدینہ کے لیے ہوتی ہے اور جو زائرین ہے کوئی بھی آ سکتا ہے. اور عید کے دن ہوتی تھی اور ہوتی ہے، اور پائے کی دعوت ہوتی ہے. نماز عید کے بعد جو ہے ان کے گھر میں یہ سلسلہ رہتا ہے، نعت خوانی ہوتی رہتی تھی. لوگ پرانے واقعات بھی بتاتے ہیں اور میں نے کچھ واقعات پڑھے بھی ایسے سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کلام جو مطلب عام نعت خوان شاید اس کو پڑھ نہ سکے، وہ وہاں پڑھے بھی جاتے تھے الحمدللہ. پھر ان کے بعد ان کے جو صاحبزادے مولانا فضل الرحمان مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کی خدمت میں بھی حاضری ہوئی اور وہاں عید کی جو ہے وہ اس دعوت کو الحمدللہ اس سے شرف حاصل ہوا اس دعوت میں جانے کا، اور وہاں وہ پائے کی دعوت کھانے کا بھی شرف حاصل ہوا. آپ کو جب عید مدینہ نصیب ہو جو ہے تو آپ ضرور عید کے دن انشاءاللہ الرحمن ان کے گھر دعوت عام جو ہوتی ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. باپو آپ نے تو مدینے کی بات کی، میں تو یہ عرض کروں گا کہ وہ اچھا دعوتوں کی بات ہوئی ہے،
یہ دعوتوں کی بات ہوئی ہے، بزرگان دین کی تو دعوتیں چلی رہی ہیں، ان کی زندگی میں بھی چلی ہیں دعوت عام، اور ابھی بھی اللہ کی رحمت سے خلق خدا جو ہے نا ان کے آستانوں سے فیضیاب ہو رہی ہے، روحانی دعوتیں بھی ہو رہی ہیں، اور جو ہے نا وہ کھانوں کی بھی دعوتیں ہو رہی ہیں، سب دعوتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ کی دعوت یہ ہے کہ آپ مہمان کے حقوق کے حوالے سے مہمان کے حقوق کے حوالے سے. لیکن میروز بھائی ایک بات وہی ہے ذوق والی ہے، تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی آپ نے ذکر کیا. یہ اللہ والوں کے انداز ایسے ہیں کہ ابو شریف مدینہ شریف حاضری ہوئی، حاضر تھے، تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ان کی مہمان نوازیاں کیسی ہیں اور یہ ابھی تک کیسے نواز رہے ہیں. تو ہمارے ساتھ اسلامی بھائی تھے، ہمارے سلمان بھائی بھی اور دیگر بھی. ہم جا کر حضرت کے مزار شریف پہ حاضری ہوئی، تو اب ہم آ رہے تھے نا، اسی وقت یہ گفتگو چل رہی تھی اسلامی بھائیوں سے. ایک اسلامی بھائی کہہ رہے یار وہ مینگو جوس پینا ہے، مجھے وہ پینا ہے اور جو ہے نا وہ کہیں سے لیں. تو ایک اسلامی بھائی نے کہا کہ یار سید الشہداء کے مزار پہ حاضری ہے، پہلے حضرت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، پھر کرتے ہیں کچھ دیکھ لیں گے کہیں سے. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس وقت بات یہ چل رہی تھی کہ یار ابھی یہ دیکھ لو نا. کہا نہیں دیکھتے ہیں حضرت کی بارگاہ میں تو چلو. اب حضرت کی جیسے ہی مزار شریف پہ حاضری دی ہے، باہر چبوترا ماشاءاللہ وہ ایک اس کی اپنی ایک نورانیت اور رونق ہے. وہاں جیسے ہی بیٹھے ہیں تو فوراً ایک صاحب جن کا غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے ترکی سے تعلق تھا، پورا شاپر انہوں نے مینگو جوس کا پکڑا ہوا اور سب کے ہاتھ میں لالا کے رکھ رہے تھے. سبحان اللہ. تو کیفیت بس یہ تھی کہ اچھا وہ فلیورز تو مختلف لائے تھے، لیکن جس نے مینگو مانگا تھا نا اس کے ہاتھ میں انہوں نے مینگو رکھا، اور بقیہ کسی کے چاکلیٹ تو دیگر فلیور سب کو دیے. تو اب میں اسی وقت میں کلک ہوا، تو میں نے دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا، میں نے کہا حضرت کچھ اور مانگنا ہے تو مانگ لیں، حضرت نواز رہے ہیں. تو یہ اللہ والوں کا انداز ہے. یہ جو مہمان نوازی آپ نے فرمائی نا، یہ آپ کو بہت سارے زائرین سے ملے گی. سبحان اللہ. جی اچھا، جو لوگ جن کے دلوں میں یہ بات ہے یار یہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں بھائی، یہ اپنی ہی واقعات بیان کر رہے ہیں، تو جس کے ساتھ خود ہوتا ہے نا اس کو زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے. سجاد بھائی، ہم سخت سردیوں کے اندر سید الشہداء کے مزار پر حاضر ہوئے، کئی اسلامی بھائی تھے. ایک نے کہا کہ چائے پینے کی حاجت ہے رات 2:30 بجے، سخت سردی. تو اب اور ظاہرین بھی اور جو نہیں گئے وہ یہ بھی سمجھ لیں کہ وہ کوئی مارکیٹ ایریا نہیں ہے. جی 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 جی، اللہ سب کو لے جائے، وہ مارکیٹ ایریا نہیں ہے. شاپ بھی وہاں بند تھی نا اس وقت، چائے کا ملنا نہیں تھا، بظاہر نہیں تھا وہ کہ وہاں سے کہیں سے چائے مل جائے. آپ یقین جانیے کہ مزار پہ حاضر ہوئے، پیچھے سے ایک شخص آیا ہے، ان قافلے ہمارے قافلے والوں کو انہوں نے کہا کہ وہاں آپ کے لیے انتظار ہو رہا ہے. اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ سخت سردی میں جب کسی کو انڈے مل جائیں وہ بھی بوائل، تو انہوں نے کہا بھائی ایک نہیں، آپ نے تو 2 کھانے ہیں. تو 2 انڈے دیے، 2 چائے کے کپ پلائے. بظاہر وہاں کہیں چائے کا ہمیں نہیں تھا کہ اس وقت چائے مل جائے گی. سبحان اچھا، اس طرح کے واقعات آپ کو تواتر کے ساتھ طبیعت تھی آپ کی چائے کی اور انڈے بونس میں مل گئے. جی جی بالکل. اور وہاں تو ملتا ہی ہے نا، کیونکہ وہاں جنتی پہاڑ موجود ہے، جنتی صحابہ موجود ہیں، رسول موجود ہیں، اور واقعی وہ مہمان نواز ہیں، عطا فرماتے ہیں. بس یہ کہ اعتقاد ہونا چاہیے، اعتقاد ہوگا ضرور ملے گا اس کو. جن کو نہیں ہے وہ چلے جائیں جی انشاءاللہ. ان کو دعا یہ دیں واقعی. ہاں، جن کو نہیں ہے نا وہ وہاں چلے جائیں. اللہ نے چاہا تو ایک ہوتا ہے بتانا کہ چیز میٹھی ہے، اور ایک ہوتا ہے جی کھاؤ اور پھر فیصلہ کرو کہ میٹھی ہے کہ نہیں ہے. تو اللہ آپ سب کو لے جائے. جن کو خواہش ہے، جو مانتے ہیں ان کو بھی لے جائے، ان کو تو سوا سیر ملے. اور جن کے دلوں میں کوئی معاملہ ہے، اللہ ان کی دل کی بیماری بھی دور فرمائے اور ان کو پیٹ بھر کے کھلائے پلائے بھی حضرت حمزہ کے فیضان سے. وسیم بھائی، بات یہی ہے، میروز بھائی صحیح فرما رہے ہیں. اور جن کو بیماری ہوتی ہے نا، وہ ان کو شیطان، کیونکہ انہوں نے برابر میں اس کے سارے مشورے وہ دے رہا ہوتا ہے ان کو، اور وہ اس کی باتیں لے رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہہ بھی یہ دیتے ہیں یار یہ تو اتفاق ہوا ہے، یہ اتفاق ہے. سر اتفاق ایسے نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر میں اپنی حاضری مدینہ کی بات کروں تو 3 سے 4 واقعات باپو شریف، بالکل ایک میں تو ماشاءاللہ مفتی قاسم صاحب کرم فرماتے ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ہوا. ہمارے تشریف لایا حضرت، تو حضرت نے چائے کی طلب تھی، اور وہی والی بات باپو مفتی صاحب نے حاضری دی ہے. حاضری دے کے جیسے ہی تھلے بیٹھے مفتی کے ہاتھ میں ایک صاحب آئے، چائے کا کپ، انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا یقین مانے میں بھی آ کے اپنے اسلامی بھائی سے بات کر رہا تھا، سردی ہو رہی ہے، چائے پینی ہے، اور دیکھیں بیٹھتے کے ساتھ ہی حضرت کی بارگاہ میں جو ہے نا چائے مل گئی ہے. تو یہ چیزیں اچھا یہاں پہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے صرف مہمان نواز نہیں ہے جی، بلکہ جان بھی لیتے ہیں کہ کس کو کیا طلب ہے، اس کو کیا طلب ہے، یہ بھی ہے. اور یہ ساری باتیں میں تو یہی دعا دوں گا بس آپ وہاں پہنچ جائیں. اور پھر صحیح صاحب بہت سارے اولیاء کرام کے بارے میں اس سے اب یوں ملتا ہے ہمیں کہ کوئی ایسا شخص جو ان سے مطمئن نہیں تھا، بزن تھا، غلط لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے کچھ نحوست طاری تھی اس کے اوپر، تو جب وہ ان کی بارگاہ میں گیا تو دل میں کچھ چھپا کر لے کر گیا کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو جائے یا یوں ہو جائے یوں ہو جائے تو پھر میں تسلیم کروں گا. اور پھر ویسا ہوا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی
ایسے واقعات لکھے ہیں دیگر کتابوں میں بھی مل جاتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا کہ سارے وسوسوں کی کاٹ یہ ہے کہ آپ چلے جائیں اور وہیں سے جو ہے نا آپ کو پروانہ عافیت مل جائے. اللہ تعالیٰ یہاں میں ایک بات مجھے یاد آ گئی اور بہت پرانی، آپ کے موضوع جو ہے وہ رہ جائے گا مگر ہے بات بہت ذوق خاص. جی جی جی. ایک صاحب 27 سال مدینہ منورہ میں تھے. 27 سال. 27 سال ہاں. سال فرما گیا ابھی. وہ کیا ہے عادل بھائی؟ وہاں ایک پل مل جائے. آئے آئے. وہاں ایک سانس مل جائے زیست کا حاصل. وہاں ایک سانس مل جائے زیست کا حاصل. وہ قسم سنا دھنی ہے جو گیا سبحان اللہ. جی آپ نے سر، مدینے کا- 27 سال سے جو ہے نا مجھے ایک سانس والی بات یاد آ گئی. مدینہ شریف کا آپ نے ذکر کیا تو واقعات تو آئیں گے نا. جی جی جی. ان کے ساتھ میں گیا، ان کا نام ابھی آج بھی میرے پاسپورٹ پر ہے. پہلے 3 افراد بھی جایا کرتے تھے، ایک گروپ بناتے تھے، ان کا نام جو گروپ لیڈر ہوتا تھا نا تو نام لکھا ہوتا تھا. اس گروپ کا لیڈر کون تھا؟ وہی شاہد علی بیگ صاحب تھے اچھا. جو 27 سال وہاں رہے. ٹھیک ہے. وہاں ایسے ہی بحث شروع ہو گئی. جب وہ مدینہ الیکٹرک کمپنی میں تھے، ان کو کچھ کام ملا، انہوں نے مزدوروں کو لگا دیا. اس دور میں ایسی پکی فصیل نہیں ہوتی تھی مزار کے گرد. انہوں نے مزدوروں سے کہا کہ آپ یہاں کھدائی کر دیں قریب میں. تو ایک صاحب بحث کر رہے تھے کہ شہداء زندہ ہونے کا مطلب یوں ہے یوں ہے یوں ہے، قبر میں یہ اس طرح جسم کے ساتھ ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہ بحث شروع تھی. اتنے میں ایک مزدور دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ وہاں جو آپ نے مجھ کھدائی کو کہا تھا وہاں ایک شہید برآمد ہو گئے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے شہیدان احد میں سے ایک شہید کی زیارت کی. الحمدللہ رب العالمین. تو پھر جو ہے وہ بحث ہی ختم ہو گئی جو وہ بحث کر رہے تھے. تو یہ شہید زندہ ہیں، اپنے جسم کے ساتھ زندہ ہیں ماشاءاللہ. اور سید الشہداء یہ کرم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہاں کی حاضریاں قبول فرمائے. یہاں ایک میرے لیے ذوق افزا بات تو یہ ہے کہ انہوں نے شاہد علی بیگ صاحب نے ایک شہید کو دیکھا، صحابی رسول کو، تو ان کو میں نے دیکھنے کی زیارت حاصل کی. جی پھر وسیم بھائی کی طرف چلیں اگر اجازت ہو تو. صحیح موضوع ایسا ہی ہے ہمارے درمیان کہ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے ماحول کی برکت بھی ہے کہ مدینہ 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 وہ ایسا رچا بسا دیا ہے کہ بس اب چھڑتا ہے تو بس وہ پھر مدینہ مدینہ ہی. نہیں، اللہ کی رحمت ہے. جو ہمارا مقصد جو ہے مدنی چینل کا مقصد، دعوت اسلامی کا مقصد، اور اس وقت جو ہم پروگرام لے کے بیٹھے ہیں، اگرچہ ہم موضوع رکھتے ہیں ایک پرٹیکولر، لیکن ان سب چیزوں کا مقصود یہی ہوتا ہے کہ جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں ان تک انفارمیشن، کریکٹ انفارمیشن بھی پہنچے، ان کے خوف خدا عشق رسول میں بھی اضافہ ہو. اب وہ فورم پر کوئی بھی بولے اور کسی بھی عنوان پہ بولے، اچھی بات جا رہی ہے تو اچھا ہی اچھا ہے. جی الحمدللہ. مہروز بھائی اپنے مہمان کے حوالے سے سوال کیا، اور واقعی مہمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے. اور یہ جملہ جو ہے نا یہ ہمارے ہاں عام زبان پر بھی ہے کہ آپ تب دیکھتے نا یہ کہا جاتا ہے کہ مہمان آیا، یار یہ تو مہمان تو اللہ کی رحمت ہے. صحیح ہے. اور وہ واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں لے کر آتا ہے. اور ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. سبحان اللہ. کیا اکرام کرے؟ مہمان کا اکرام کرے. کیا ہے؟ مہمان کی عزت، مہمان کے ساتھ اچھا سلوک، مہمان نوازی، اس کو اچھا کھانا پیش کرے، جو اس کو استطاعت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کی ایک رسپیکٹ، اس کے ساتھ ایک پیار محبت بھرا برتاؤ کرے. تو بعض اوقات جو ہے نا بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مہمان کے آنے سے اکتاہٹ کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. ارے یار یہ کہاں سے آ گیا بھائی، صحیح ہے، یہ کیوں آ گیا، کہ نہیں آنا چاہیے تھا. ایک یعنی کہ ایک عجیب سا جو ہے نا اب مہمان آیا. اب دیکھیں ایک بڑا پیارا انداز ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر آنے والے کو آپ مسکرا کر، آپ کا ایک خوبصورت انداز تھا. صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں نا، ہم غمزدہ ہوتے تھے پیارے آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتے تھے، مسکراتا بکھرتا چہرہ ایسا تھا. ہوتے تھے جب بھی چہرے کی زیارت بھوکے ہو کر زیارت کر رہے ہیں، بھوکی کیفیت میں زیارت کر رہے ہیں، غمزدہ زیارت کر رہے ہیں، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں، تو اپنے غموں کو بھول جایا کرتے تھے. جو چہرہ وسیم بھائی کفر کو دھو دیتا ہو، کفر سے بڑی تو کوئی مصیبت نہیں ہے. تو اب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری سے انہیں یہ برکتیں ملتی ہیں. سبحان اللہ. میرے پاس کوئی آ رہا ہے، ہمارے ہاں بعض لوگوں کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ مہمان بھی آیا نا، ٹھیک ہے بھائی بیٹھ، یہ یعنی کہ بعض اوقات ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے،
یعنی آپ اگر خوش بھی گئے نا تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ یار شاید میں جو ہے نا کسی ایسے کے پاس چلا گیا ہوں جو خود انتہائی غمگین ہے اور مجھے بھی غم کی کیفیت میں مبتلا کر یا کسی مملکت کا سربراہ اتنا بیزی ہوتا ہے، وہ اتنا بزی ہے وہ. اتنا بیزی ہوتا ہے. مجھ سے اب میں نے دیکھا صحیح صاحب کہ مہمان آئے ہوئے، گھر میں دعوت ہے آپ کی، مہمان آئے ہوئے، اور جیسے ہم ساتھ بیٹھے نا ساتھوں نے موبائل فون نکالا ہوا، یعنی 2-3 نکالتے ہیں تو پھر بکیا کہتے ہیں کہ ہم کیوں پیچھے رہے، ہم بھی کچھ نکال ہی رہے، ہم بھی مصروف ہیں. اچھا بعضوں کا تو ایسا لگتا ہے وہ کہہ کر آتے ہیں کہ میں فلاں جگہ جا رہا ہوں تو آپ نے کال کرتے رہنا، تو جیسے ہی وہ آ کے بیٹھیں گے پھر وہ کال میسج چلتا رہے گا. زبان حال سے کیا کرا، زبان حال سے کہتے ہوں یا زبان کال سے کہتے ہوں. یہ میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں، کسی پرٹیکولر فرد کی بات نہیں کر رہا، تو اس لیے عافیت ہے، ورنہ غیبت بھی ممکن ہے ہو جائے. تو بہرحال جب مہمان بنایا ہے کسی کو تو پھر اسے توجہ دیں، جیسے آپ فرما رہے ہیں. بالکل توجہ دینی چاہیے. اور یہ موبائل جو آپ نے ابتداً بات کی تھی نا کہ فیس بک کے چکر میں فیس ٹو فیس مس ہو گیا ہے جی، اور بات ایسی ہی ہے کہ اب وہ ان چیزوں کے چکر میں سوشل میڈیا واٹس ایپ ان چیزوں کے چکر میں ہم نے سامنے بیٹھنے والے بندے کی جسے کہتے ہیں نا عزت رسپیکٹ تعظیم سب کچھ ختم کر دیا. وسیم بھائی میں ایک جگہ گیا، میں آپ کو صحیح، میں مارکیٹ میں تھا صحیح صاحب، تو کہیں گیا، میں گیا ہوں بھائی کام سے آیا ہوں میں، مطلب بزنس کے ڈیلنگ کرنے آیا ہوں میں، اور وہ سامنے والا مجھے چھوڑ کے نا فونوں پہ لگا ہوا. اچھا باتیں کام کی ہی کر رہا ہے وہ فون پہ، مطلب دکانداری پہ بیٹھ کے تو وہ فضول باتیں نہیں کرے گا نا کاروباری آدمی. لیکن بھائی جو بندہ آپ کے پاس موجود ہے، جو کسٹمر سامنے کھڑا ہوا ہے، آپ اس کو لفٹ نہیں کرا رہے. تو پھر میں نے ان سے یہی کہا، میں نے بولا ٹھیک ہے پھر حضرت میں بھی فون پہ ہی آپ کو آرڈر دے دوں گا، جو بھی کرنا ہوگا فون پہ کر لیں گے. جب آپ فون والے کو پرائرٹی دے رہے ہو تو یوں کر لو. اچھا چلیں جی، ہمارے ساتھ سید صاحب سرپرائز ہے آپ کے لیے، آپ کے ایک دوست ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابو البیان حاجی محمد اظہر اتاری صاحب مدظلہ العالی، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. بہت 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 دلی عید مبارکباد آپ کو. یہ ہمیں آپ کو بھی، سید صاحب کو بھی، وسیم بھائی کو بھی، سب کو بہت بہت عید مبارک. خیر مبارک. اظہر بھائی بھولتے نہیں ہیں، خاص موقع پر ان کا میسج آنا ہے. ہاں یاد رکھتے ہیں، بھی یاد رکھتے ہیں. ماشاءاللہ. چلے اچھا اللہ پاک ایسی دوستیاں عطا فرمائے جو نہ بھولیں. مجھ سے وہ ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا اظہر بھائی، یہ سید صاحب آپ کی تعریف کر رہے ہیں تو میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا کہ جہاں اچھے دوست کی خوبی یہ بیان کی ہے کہ جب تو اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے تو وہ تیرا ہمنوا ہو، معاون ہو، اور جب تو بھولے تو یاد دلا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ برکت عطا فرمائے. آپ تشریف لائیں. پہلے میں ایک بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں مختلف نشیب و فراز آتے ہیں، کبھی اچھے واقعات ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا معاملات کچھ کمزور بھی ہو جاتے ہیں، کچھ غم زدہ کیفیت بھی ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے، اور کبھی بندہ خوشی کے لمحات میں کچھ سیکھ لیتا ہے، کبھی غم کے موقعوں پر بھی یا افسوس کے مقامات سے بھی کچھ نہ کچھ سیکھ ہی لیتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کوئی ایسا واقعہ کہ کوئی حادثہ ہو، کوئی خوشی کی بات ہو، اور وہاں سے آپ نے کوئی ایک اصول سیکھا ہو زندگی کا کہ زندگی بھر جو ہے نا مجھے اس چیز کا لحاظ رکھنا ہے. سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کوئی ایسی بات جو ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی مفید ہو. زندگی میں بہت ساری چیزیں انسان کے انسیڈنٹس جو ہوتے ہیں، چاہے وہ خوشی کے ہوں، غمی کے ہوں، انسان کو ایک نہ ایک میسج تو ضرور دے کر جاتے ہیں. مجھے بہت ساری چیزوں میں ظاہری بات ہے کہ انسان کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. مجھے یاد ہے ایک بار میں کسی آفس میں کسی کام سے گیا تھا، تو بڑا مجھے یاد رہا. اس میں ہم ایک جائز کام کے لیے جی مشکل میں تھے، اور وہ وہاں اس آفیسر سے ہمیں مدد چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اب اس کو ہم نے تھوڑا سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ مطلب اچھی طرح سے اس نے ٹریٹ نہیں کیا. صحیح. میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی تھے، انہوں نے تھوڑا جذباتی ہونے، میں نے ان کو سمجھا کہ ہمیں جذباتی نہیں ہونا، ہمیں ان کو مطلب نرمی سے بات کرنی ہے. اس نے ٹھیک ٹھاک زیادتی والی باتیں کی جو نہیں کرنی چاہیے تھی اس کو، اور دل بہت دکھا. ایک بار جیسے انسان کو نا شیطان دلاتا ہے کہ تم حق پر ہو، سچے ہو، تو مطلب ڈرو گے اس سے. تو خیر ہم نے حسن اخلاق جیسا وہ امیر سنت سکھاتے ہیں، بتاتے ہیں، کوشش کی اس کو اپنانے کی نرمی سے، اور اس کو کچھ سمجھا کے ہم نے کہا کہ چلیں بس اب جیسے آپ کی مرضی. یعنی ہم یہ کر کرا کے آ گئے. اس کے بعد اس نے دوبارہ پیغام کسی کے ذریعے بھیجا. اتنا وہ بندہ جیسا کہ نا بدزن تھا اور بدتمیزی کر رہا تھا، ایک دم جیسے پلٹا ہی نہیں کھا گیا اس کی طبیعت. اور مطلب اس سے مجھے لگا کہ یار کوئی ہمارے ساتھ مس بیہیو بھی کرتا ہے نا، ہم آگے سے اچھے اخلاق اور نرمی سے محبت سے بات کر جائیں نا،
تو مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم جیتنے ہارنے کے اس منظر سے نکل جائیں تو حقیقی معنوں میں جیت جائیں، اس کی کے دل کو جیت لیں. اس کی مطلب ہے کہ میں نے اس کو دیکھا کہ اس کے بعد اس نے چند سالوں کے بعد اس کا بیٹا دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ میں آ گیا، ایک انتہائی بدتمیزی اور بد اخلاقی اور نفرت والا بندہ. میں نے یہ فیل کیا کہ ہم بعض اوقات تیش میں آ جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، لیکن بعض انسیڈنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس نے تکلیف دی تھی ہمیں، لیکن اس تکلیف کو سہ کے ہمیں بہت اچھا لگا کہ یار اس سے مجھے لگا کہ ہم لوگ اگر معاملات کو چند سیکنڈ کے لیے ایک نا بہت تیش آتا ہے، اس کو اگر ہم کنٹرول کر جائیں جی تو بہت سارے گھر، بہت سارے دفتروں کی لڑائیاں، محلے کی لڑائیاں ہم اس سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک، یعنی آپ نے ایک ورس جو سچویشن تھی اس سے پازیٹیو چیز اخذ کی کہ جناب جب ایسے حالات و معاملات ہوں تو نرمی، محبت و اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں مدنی چینل کے ناظرین کی یہاں پہ توجہ حاصل کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہی معاملہ ہے نا کہ ایک اچھا انسان، ایک جس کی اچھی تربیت ہوئی ہو، اچھے دوست ہوں، تو وہ بری کیفیات میں بھی، ناگوار صورتحال میں بھی کوئی ایک پازیٹیو چیز لے لیتا ہے. یہی ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، ہم بھی اپنی زندگیوں میں یہی لیں. میں اس سیگمنٹ کو لینے کا میرا مقصد بھی ایک یہی تھا کہ زندگی کیونکہ اتار چڑھاؤ ہی ہے، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے کہ 100% خوشیاں ہوں، 100% جیسی زندگی ہم چاہ رہے ہیں یا کوئی چاہ رہا ہے وہ ہو. کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے، تو اس اونچ نیچ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور جو ہے نا ایک اچھی اخلاق کے ساتھ، اچھے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ جو ہے ہم آگے بڑھیں. حاجی صاحب میں چاہوں گا دوسری بات کہ ہمارے معاشرے کے حوالے سے اس وقت دنیا بھر میں باتیں ہوتی ہیں کہ جی جو اخلاقی کیفیات ہیں، جو ایک کردار کی کمزوریاں ہیں وہ بہت بڑھتی جا رہی ہیں، بے حسی بہت بڑھتی جا رہی ہے. اور یعنی ابھی میں آن کروں اگر یہ چیز تو بہت زیادہ جو ہے نا اس وقت ہائی لائٹ ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کی کاز کا تاتا بن جائے کہ جی معاشرے میں یہ خرابیاں ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں یہ خرابیاں جو ہے نا وہ نہیں، آج کوئی خوبیاں جو ہمارے معاشرے میں آپ نے محسوس کی ہو، ایک دو کوئی ایسی خوبیاں کہ جو آپ کو لگتا ہو کہ مجموعی طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں جن کی طرف ہماری جو ہے نا وہ توجہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ہے تو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ. جی محروز بھی بڑا اچھا آپ نے یہ ٹاپک لیا ہے، کیونکہ ہم لوگ اگر بہت زیادہ منفی اور نیگیٹو اور ان چیزوں کو ہی سوچتے دیکھتے رہیں گے نا تو لگے گا یار یہ دنیا رہنے کے قابل ہی نہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جیسے نا شروع سے ہی جیسے جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کئی ہم اگر لیتے ہیں، جی حضرت حابیل اور قابیل، جی یہ دونوں کا ہی اس وقت سے آپ دیکھ لیں کہ ہمارا ایک زمین پر آنے کے بعد، جی دنیا میں آنے کے بعد جناب آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں کا اس میں چلا. جی خیر و شر کا پہلو رہا ہے. اور یہ کانسیپٹ چلتا رہا نا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ دنیا بالکل ہی نیگیٹو ہو گئی ہے، سارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی بالکل ہی برباد ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے. اسی معاشرے میں امیر علیہ سنت بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، اسی معاشرے میں ہمیں اور نیک پرہیزگار لوگ بھی ہیں، اسی معاشرے کے اندر ہیں جو لوگ خدمت جو ہے وہ دین کا کام بھی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. تو چند چیزیں جو میرے ذہن میں آ رہی نا اس آپ کے سوال سے، ایک تو یہ کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ جس قدر سمپتھی ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک طبقہ وہ ہے جس کو ہم ظاہری بات ہے کہ اس وقت اگنور کر نہیں سکتے، لیکن اس کو ہائی لائٹ اتنا نہیں کیا جائے گا کہ یہ سارے غالب آ گئے. جو لوگ ظالم ہوتے ہیں یا جن کے دل میں نرمی، محبت یا ہمدردی نہیں ہے. اب دیکھیں روڈ پر ہم چھوٹا سا بھی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا، ایک بندہ سلپ ہو جاتا ہے، وہ 4 لوگ دوڑ کے اس کو اٹھانے کے لیے آتے ہیں. ایسے نہیں کہ سارے کے سارے معذاللہ ہنس رہے ہوں. ایک بندہ گرتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اس کو لوگ اٹھاتے ہیں، اس کی تیمارداری کرتے ہیں، اس کو ہاسپٹل پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی مطلب کال کرتے ہیں تاکہ کوئی مطلب ہے کہ سروس اس کو مل جائے. پھر اسی طرح مدد کر رہے ہیں لوگ، مدد کرتے ہیں. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ بالکل لوگ مدد کے معاملے میں اگنور کرتے، کہ ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے جو الحمدللہ اپنے رشتہ داروں کا، خاص طور پہ رمضان میں ہم نے دیکھا کہ یہ اپنے غریب رشتہ داروں کو، دیگر غریب لوگوں کو ان کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا اپنے رشتہ داروں میں بھی لوگ بانٹتے ہیں، کرتے ہیں. اور الحمدللہ کئی ایسے لوگ ہیں جو بیواؤں، یتیموں، ان کی جو ہے وہ کفالت
کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور ظاہری بات ہے کہ اس پہ مدد کرتے ہیں اور ان پر خرچ کرتے ہیں. تو ایسا ہے کہ الحمدللہ سمپتھی، ہمدردی اور خیر خواہی اور عیادت، یہ چیزوں میں اب جیسے ہمارا ہم تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں خاص طور پہ معاشرے میں جو دیکھ رہے ہیں، ہمیں جس شہر میں بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے، تو ہمیں آج تک کہیں بھی مایوسی نہیں ہوئی. جب سے کووڈ کے بعد خاص طور پہ دعوت اسلامی نے FGRF کے تحت ہمارا بلڈ ڈونیشن کا جو کام شروع کیا، ہمیں کسی بھی شہر میں ہم نے کیمپ لگایا ہے تو ہماری توقع سے بڑھ کر یا جو جس ادارے کو ہم دے رہے ہوتے ہیں اس ادارے والے جب بلڈ لینے آتے ہیں تو بعض کا ذہن میں ان کے ہوتا ہے کہ اتنے ملیں گے، لیکن الحمدللہ اس سے زیادہ دینے والے تیار ہوتے ہیں. اور نوجوان خاص طور پہ وہ طبقہ جن کے بارے میں کہتے ہیں لاؤبالی سی یہ زندگی کا دور ہوتا ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ ان کے دل میں یہ ہمدردی کے جذبے ہیں. تو یہ بلڈ ڈونیشن میں ہمارے ساتھ لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں. ہمارے دیگر ویلفیئر کے کاموں میں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، سیلاب زدگان کی مدد کے حوالے سے، زلزلہ زدگان کی مدد کے حوالے سے. تو یہ چھوٹا بھی حادثہ کوئی ہوتا ہے یا بڑا کوئی کرائسس آتے ہیں، الحمدللہ ایک لوگوں کی تعداد ہے کہ جن کے دل میں اللہ نے ہمدردی کا جذبہ رکھا ہوا ہے. ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقیناً آپ کا ایک ٹف جدول ہوتا ہے، تمامی ہمارے اراکین شورا کی مصروفیات ہوتی ہیں، تنظیمی مصروفیات بھی ہوتی ہیں، پھر دیگر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی ہیں. صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے کھانے کی ابتدا شیر خورمے سے کی ہے یا قورمے سے کی ہے؟ مجھے تو سنت کھجور والا وہی ذہن میں آ رہا ہے کہ کوئی کھجور کھا کے کیا. قورمہ وغیرہ تو مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی 2 دن میں کھایا ہو. اچھا، آپ دعوت کرتے تو آپ میں بالکل ایسا، اصل میں آپ کال پر آتے ہیں تو آپ دعوت کا تو کہتے ہیں، ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میں تو حاضر ہوں، آپ کی دعوت کے لیے میں حاضر ہوں، ہے نا. محتاط جملے کہے سید جائیں صاحب براہ کھلائیں تو راست. سید صاحب کا لنگر کھانے آ جاتے جی آپ کو شیر بھی کھلائیں گے، خورمہ بھی کھلائیں گے، آپ آئیں مرحبا. نا باپو وہ قورمہ کہہ رہے ہیں. دیس کی نسخہ جات کے ساتھ کھلائیں گے نا ساتھ میں، وہ بھی تاکہ میدا بھی ٹھیک رہے. آپ کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے. حضور ہمیں بھی دعائے مدینہ سے نواز دیں، دعائے مغفرت سے نواز دیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ پاک آپ کو شاد آباد رکھے، سلامت رکھے. دعاؤں کی درخواست اللہ آپ پاک سے. خوش رکھے. دیکھیں یہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ آپ بھی ماشاءاللہ مدنی چینل پر اپنی اس نشریات کے ساتھ مختلف مبلغین ہیں. کہ ہماری خواہش اور کوشش یہی ہے کہ مدنی چینل کے ذریعے بھی لوگوں کو اچھا پیغام دیا جائے. کچھ اچھی عید کے دنوں میں کچھ دلچسپی والا ماحول بھی ہو، علم والا ماحول ہو، خوشیوں کا موقع ہے تو اس میں کچھ اچھے میسج، اچھے پیغام بھی ساتھ ملے. لوگ بنیادی مقصد ہے گناہوں بھرے چینل سے بھی بچے، گناہوں بھری مصروفیات سے بچے. ان کو مصروفیت میں مل جائے، فراغت ہے، گھر میں ہے، تو یہ جو ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے بھی اچھا پیغام لے لیں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے کاموں میں لگائیں. اللہ پاک ہم سب کو دنیا آخرت کی کامیابی بھی دے اور ہمارے معاشرے کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے. جن چیزوں کو ہم لوگ جو ہے وہ اس میسج کے ذریعے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ معاشرے کا حسن اور معاشرے کی خوبی ہمارے سامنے ہے، اللہ اس کو غالب رکھے اور اس کو غالب کرے. لوگوں کے دلوں میں ہمدردی بڑھے، محبت بڑھے، ایک دوسرے کی خیر خواہی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ ان کا خیال رکھنا، عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، یہ اسلام کے حسن کی چیزیں ہیں. اللہ ہمیں ان اچھے اخلاق کو اپنانے کی بھی توفیق دے اور آپ کو ہم سب کو اللہ پاک مدینہ پاک کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر حاج صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. فیروز بھائی یہ جو شیر خورمے کی بات اور قورمے کی آپ کر رہے تھے، شیر خورمہ عموماً کھا تو لیتے ہیں، اب تو سوئیاں ایڈ ہو گئی ہے. صحیح کیا یہ شیر خورمہ ہے کہ قورمہ ہے؟ یعنی خے سے، خا سے یا قاف سے؟ خاص ہے. شیر کہتے ہیں، ویسے زیادہ تر افراد جو ہے نا عوام وہ شیر قورمہ کہتے ہیں. قورمہ اصل یہ ہے، شیر کہتے ہیں دودھ کو فارسی میں، ٹھیک ہے، اور خورمہ کہتے ہیں چھوارے کو. چھوارے کو، تو ٹھیک. پہلے یہ ہوتا تھا دودھ کے اندر چھوارے جو پکائے جاتے تھے، یہ اصل وہ تھا، پھر سوئیاں ایڈ ہو گئی تو اصل یہ شیر خورمہ ہے، یعنی چھواروں والا دودھ. یہ تو یہ عید پر خاص طور پہ پیش کیا جاتا ہے. اب سوئیاں بھی اس میں ایڈ ہو گئی ہیں تو یہ اب ہوئی ہیں. صحیح صاحب ہم تو بچپن سے دیکھ رہے ہیں. اصل اس کا جو نام ہے اس میں سوئیوں کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال سوئیاں بھی ایڈ کر دی تو جائز ہے. لیکن ڈرائی فروٹ باپو کا اب تو صحیح ہے نا، باپو کا اب فرمانا صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جو ہے نا یہ جو ایک چیز لی ہے ابھی، ایک بات کہ ہمارے معاشرے کی ایک کوئی خوبی میں چاہوں گا کہ آپ سب افراد سے بھی عادل بھائی سمیت پوچھوں، لیکن میں کوئک جو ہے 4-5 کالز لے لوں، پھر جو میرے پاس سوالات ہیں وہ بھی ہمیں کالز دیجئے، انشاءاللہ مختصر جوابات کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں. محمد محسن اتاری
سرگودا سے عرض کر رہا ہوں ماشاء اللہ مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ فیضان عید الفطر اور موضوع ہے حقوق اور ذمہ داریاں. ماشاء اللہ چمکتے چہرے پیر و مرشد کے ہمارے ہیرے مدنی چینل پر اپنی بہاریں لٹا رہے ہیں. مفتی سجاد صاحب بھی تشریف فرما ہیں. سب کو میری طرف سے عید مبارک اور مفتی صاحب کو خاص طور پہ عید مبارک. اور مفتی صاحب سے سوال بھی یہ ہے کہ آج کل جو عرف کے اندر کافی سارا ایک عید لینے کا سلسلہ چلا ہے تو اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائیے کہ بعض اوقات اتنی بندے کی آمدن نہیں ہوتی اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلاں نے عید نہیں دی فلاں نے عید نہیں دی. ایسے معاملات اس کے بارے میں بھی آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا. ٹھیک ہے جی، جواب لیتے ہیں، اگلی کال دیجیے آپ. راہیل اتاری کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال عید سے ریلیٹڈ ہے. ابراہیم بھائی، کیا آپ حضرت صاحب مطلب امیر السنت سے ہر عید میں عید الفطر میں آپ کی ملاقات ہو جاتی ہے؟ اور اگر آپ ان خوش نصیبوں میں سے جن کی ملاقات ہو جاتی ہے تو امیر السنت کا عید ملنے کا طریقہ یا عید ملنے کے دوران جو ان کے مدنی پھول وہ عطا فرماتے ہیں وہ ہم سے بھی شیئر کریں اور ہمیں بھی بتائیں کہ حضرت صاحب سے ملاقات کیسے ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی راہیل بھائی، آپ کی بھی کال پہ کمنٹ لیتے ہیں باپو سے انشاءاللہ عز و جل. اگلی کال دیجیے. میرے آج کے پروگرام میں یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے جسم کے بھی ہم پر حقوق ہیں؟ اگر وہ کیا ہیں تو وہ بیان فرما دیں. جزاک اللہ تعالیٰ خیرا. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. ڈاکٹر وسیم احمد خان لاہور سے بات کر رہا ہوں میں. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پاک کو اس نیت سے پڑھنا کیسا کہ ہماری زندگی میں آج کے دور میں بھی معجزے ہوں، جبکہ معجزے انبیاء کرام کے ساتھ خاص تھے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ قرآن پاک بھی ہے، تو اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے جی، اگلی کال دیجیے. راہیل اتاری عرض کر رہا ہوں کراچی سے. میرا سوال ابراہیم بھائی سے ہے. ابراہیم بھائی، کیا آپ نے امیر اہل سنت کے ساتھ سفر حج کے علاوہ کوئی اور سفر فرمایا ہے؟ اور اگر آپ نے فرمایا ہے ان کے ساتھ سفر مدینہ کے علاوہ بیرون ملک یا اندرون ملک، تو اس میں کوئی ایسی عادت کریمہ امیر اہل سنت کی ہمیں بتائیں جو ہمیں بھی اپنے سفر کے دوران اپنانی چاہیے، اور اس میں سے کچھ اور مدنی بھول کو یا دوسرے ایکسپیرینسز آپ کے وہ بھی ہم سے شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ. ٹھیک ہے جی، مزید کالز ہیں تو دیجیے. محمد فضیل مدنی، پنجاب پاکستان، شہر عبدالحکیم سے عرض خدمت ہوں. سب سے پہلے تو آپ تمام ذی وقار و ذی احترام شخصیات کو میری طرف سے عید سعید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہوں. اللہ پاک ہم سب کو عید مدینہ بھی نصیب فرمائے. آج کے سلسلے کے جس خوبصورت عنوان پہ مدنی پھول عطا کرنے کے لیے آپ تمام ذی وقار شخصیات یکجا ہیں. اس سلسلے کی اہمیت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ عنوان بیداری امت کے لیے، میری اور آپ کی اصلاح فلاح کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے. سلسلے کے عنوان کے تعلق سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور بنیادی طور پہ تو انسان دو طرح کے حقوق سے وابستہ ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد. لیکن آج توجہ اس امر کی ہے کہ ہم نے ان حقوق کو مختلف ایام اور مہینوں کے ساتھ مختص دیکھا ہے. جیسے ماضی کریم میں رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، اب اس مبارک مہینے میں مساجد کی عبادت کا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کا، توبہ استغفار کا معاملہ، اس حقوق اللہ کی ادائیگی کی سعی سعید کا سلسلہ کس طرح رہا، اس ذوق و شوق سے رہا، اور ابھی فی الوقت مساجد کی رونق و بہار کا عالم کیا ہے، یہ محتاج بیان ہے. تو کیا ہم نے حقوق اللہ کی ادائیگی کو کیا ایک مخصوص مہینوں کے ساتھ وابستہ کر دیا، ان کے ساتھ مختص کر دیا؟ اس پہ بھی توجہ کی ضرورت ہے. اسی طرح حقوق العباد کو دیکھ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ماں کے حقوق کا عالمی دن آ رہا ہے، کبھی جو ہے باپ کے حقوق کا عالمی دن آ رہا ہے، کبھی بچوں کے حقوق کا عالمی دن آ رہا ہے، کبھی مزدور کے حقوق کا عالمی دن آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو کیا یہ مقدس رشتے، کیا یہ صلہ رحمی کی نیکی کیا فقط دنوں کے ساتھ مختص رہ گئی کہ ہم نے ان کو فلاں دن میں ان کو جو ہے ان کی ادائیگی کے حوالے سے جو ہے رہنمائی لینی ہے، دینی ہے اور اس کی ادائیگی کا سلسلہ کرنا ہے؟ کالز آ گئیں اور اچھے خاصی کالز ہیں. مفتی صاحب سے بھی مختصر جواب دے دیں. مفتی صاحب، پہلے تو عیدی لینا دینا کیسا ہے؟ اجازت ہے نا؟ جی، عیدی لینا دینا جائز ہے اور اپنی خوشی سے دینا جائز ہے، لیکن بعض علاقوں میں کچھ رشتوں کے حوالے سے اصل میں یہ معاملات ہوتے ہیں کہ بہن کو بھیجی ہے تو اس کو بھیجی ہے تو وہ نہیں آئی تو پھر اس کے اوپر ناراضگیاں ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں، عیدی اپنی خوشی سے دینا جائز ہے، لیکن کسی سے سوال کرنا کہ مجھے عیدی دیں، مجھے اتنی دیں، تو یہ سوال کرنا تو یہ شرعاً درست نہیں ہے. الا یہ کہ کسی سے ایسا تعلق ہے جیسا بچہ والد سے طلب کرتا ہے، بہت گہرا تعلق ہے، یعنی بہت گہرا جس کا تعلق ہے، اور جہاں سوال کرنا وہ مذمت والا پہلو نہیں ہوتا ہے، یہاں تھوڑی بہت ضد بھی چلتی تو وہاں تو ہوتا ہے کہ چلو. لیکن جس عیدی کا انہوں نے ذکر فرمایا
تو وہ عیدی دوسری طرح کی ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں سوال، امید ہے ناراض بھی نہیں ہوں گے مدنی چینل کے ناظرین، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ صحیح صاحب معاشرے میں پائی تو جاری ہوتی ہے، یہ سسرالوں میں اور دامادوں کی طرف سے جو ہے نا یہ شاید زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، جہاں رشتہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ہوتا ہے، جی تو یہ تو پھر رشوت والا پہلو بھی آ جائے گا۔ یعنی اگر سسر اپنے داماد کو اس لیے دے رہا ہے کہ اس کا منہ بند کرے اور عید کے اوپر اس کا منہ سوجا نہ رہے اور ہمارے بچوں کے ساتھ جو ہے وہ نواسوں کے ساتھ شفقت کرے، تو یہ تو پھر وہی رشوت والی بات ہو جائے گی۔ اور اس کو میں سوجن اتارنے کے لیے ٹیبلٹ بھیج دیں۔ ہاں، لیکن اس کی سوجن جو ہے نا وہ اسی عیدی کی ٹیبلٹ سے ختم ہوتی ہے، اس لیے اور یہ جائز نہیں ہے، اور یہ جائز نہیں ہے اس طرح کا مطالبہ کہ ہمیں یہ بھیجا جائے۔ اگلے کو بھی برا لگتا ہے کہ یار یہ ہم نے اپنی جو ہے وہ بیٹی کا بہن کا رشتہ کیا ہے کسی معزز شخص کے ساتھ یا بھکاری کے ساتھ، کہ ہر اہم موقع پر جو ہے نا اس کی طرف سے جو ہے سوال آ جاتا ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ پاک مفتی صاحب کے جملے کو جو ہے نا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض اوقات پرابلم یہی ہوتی ہے کہ جس کو جملہ سنانا ہوتا ہے نا وہی انسنی کر رہا ہوتا ہے، اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے مفتی صاحب کی بات۔ جی میں عرض کر رہا کہ استاد صاحب جیسے عید کے موقع پر خاص طور پر بہنوں یا بیٹیوں کو ایک ماں باپ کے گھر سے امید ہوتی ہے کہ ہر سال ہمیں عید آتی ہے، تو اب جیسے ہی عید کے ایام قریب آتے ہیں تو ان کی طرف سے ہوتا ہے جی ہماری عیدی ابھی تک نہیں آئی، عیدی کب تک آئے گی، تو یہ تو بہنوں اور بیٹیوں کی آس کو نہیں توڑنا چاہیے، ان کو واقعی بڑی ایک یعنی کہ فخر بھی ہوتا ہے نا، یعنی وہ جس گھر میں گئی ہوئی ہوتی ہیں وہاں سے اگر والدین کی طرف سے کوئی آ جائے تو یہ ان کے لیے عزت اور افتخار کی بات بھی ہوتی ہے کہ یہ چیز آئی ہے، لیکن ان کو بھی مطالبہ حد میں رہتے ہوئے والدین کے اور بھائیوں کے وسائل کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ بولیں کہ میرے بیٹے کو جو ہے نا گاڑی دلا دیں، اس کو سائیکل دلا دیں، اس کو یہ کروا دیں، تو یہ مطالبے اس طرح کے نہ کریں۔ بھائی صاحب اللہ تعالیٰ بھائی یا بابا بھی بوجھ نہ سمجھے، اور میں تو کہوں گا استاد صاحب اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ دراز فرمائے۔ پچھلے 2 دفعہ کی جو آپ کی گفتگو ہے یہ کمال اعتدال ہے۔ ایک اور سوال تھا ہمارے پاس، قرآن کریم اس نیت سے پڑھنا کہ ہماری زندگی میں معجزہ ہو جائے، جبکہ معجزات تو انبیاء کے ساتھ خاص ہیں۔ عام طور پر لوگ معجزات اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی یعنی انہونی بات ہو جائے، تو معجزات تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہیں، عام لوگوں کے ساتھ کرامات بھی نہیں ہوتی ہیں، کرامات اولیاء کے ساتھ ہیں۔ تو اس نیت سے قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن پاک اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ پاک کا کلام ہے، میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، اور اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول اس کلام پاک کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات دکھا بھی دیا جاتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک شامیانہ تنا ہوا دیکھا جس میں جو ہے وہ چراغ ٹمٹما رہے تھے، تو وہ جب تلاوت کر رہے تھے تو وہ قریب ہو گیا، پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا کہ وہ ملائکہ تھے جو آپ کی تلاوت سننے کے لیے جھک آئے تھے، اگر آپ تلاوت موقوف نہ کرتے تو پھر یہ لوگ بھی اس کو صبح دیکھ لیتے۔ تو اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ہر ایک کو انوار نظر ہیں تو پھر اس کے لیے ویسا عمل اور ویسی نظر بھی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سید صاحب آپ کے لیے کالز آئی تھی، پہلی کال تو یہ کہ امیر اہل سنت کے ساتھ آپ نے سفر حرمین طیبین کے علاوہ بھی کوئی سفر کیا؟ ہاں، مدنی قافلوں میں شروع میں جو مدنی قافلے سفر کرتے تھے، یہاں سے میرپور خاص کا سفر ہوا، اس کے علاوہ انٹرنل جو امیر اہل سنت یہاں سے مختلف بسوں میں، ان میں ان کے یہ بھی سوال میں تھا کہ کچھ چیز سیکھنے کو آپ کو کیا ملی، تو ظاہر ہے ان کی صحبت میں بیٹھنا اور کچھ سیکھنے کو نہ ملے یہ بہت مشکل ہے۔ یعنی عام سواری میں امیر اہل سنت کی یہ ہوتی تھی کہ سب کو پہلے بٹھا دیتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، ایسا بھی ہوا کہ بعض اوقات آپ زمین پر بیٹھ گئے۔ امیر قافلہ کون ہوتا تھا؟ امیر اہل سنت ہوتے تھے، ٹھیک، بعض اوقات کسی کو بناتے بھی تھے امیر قافلہ، یہ بھی ان کی عادت کریمہ تھی کہ فلاں امیر قافلہ ہے، پھر اس کی تربیت بھی فرماتے تھے۔ تو اب جیسے ٹرین میں گئے تو ٹرین میں لوگوں کو بٹھایا اور پھر ان کو ہدایت کرنا اور پھر آداب بیان کرنا، پھر جیسے کہ جو ہے وہ قصر نمازیں ہیں تو اس کے متعلق تو مختلف اس طرح تربیت فرمایا کرتے تھے۔ تو اس طرح پاکستان کے اندر سفر ہوئے، سفر حرمین بھی ہوا، دعا کریں مزید بھی سفر جاری ہے۔ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور زوال نعمت سے بھی محفوظ فرمائے، نعمت کو دوام عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ عید پر امیر اہل سنت صاحب کی ملاقات ہو جاتی ہے، کیا انداز ہوتا ہے؟
वही दुआ गले मिलना होता है और कभी नहीं भी मिलना होता है, ये भी होता है। हाथ तसबोसी हो गई क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है कमज़ोरी की, ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, तो शुरू से तरीक़ा तो यही रहा था अमीर अहले सुन्नत। एक दो से मिल लें, चल लोग बिल्कुल अमीर अहले सुन्नत इस दफ़ा भी मुलाकात की और इमाम साहब से भी की, नाइब इमाम साहब से भी की, निगरानी शुरा से भी मैं भी हाजिर हो गया था, दसबोसी भी हुई। और शुरू में अमीर अहले सुन्नत जो है, यानी मुलाकात का जो अमीर अहले सुन्नत का तरीक़ेकार है और दिलजोई का, वो आप ये देखें कि शायद माजी करीब में हमें ऐसे कम लोग मिलेंगे बहुत, कि इतनी कसरत से जिनसे लोग मिलते हों और वो खुद मिलते हों। ना ना सही साहब, ये तो रिकॉर्ड होगा, एक आलमी रिकॉर्ड होगा। 1,000 लोगों से मिलना। और अच्छा ये तो है, अब लोग मिलने आ रहे हैं, मतलब हफ्तावार इज्तिमा में मुझे ये याद है गुलजार हबीब में अमीर अहले सुन्नत जहाँ खड़े होकर पहले मुलाकात किया करते थे, बैठते नहीं थे। तो मेहरोज भाई मैंने ये देखा कि अमीर अहले सुन्नत एक जगह खड़े मुलाकात करते करते वो बहुत पीछे पहुंच गए, कुछ ना कुछ मूवमेंट होती रहती थी ना। फिर इसके बाद लाइन लगना शुरू हुई, हर इज्तिमा के बाद मुलाकात करना। और इसी तरह बैनुल अक़वामी इज्तिमा होता था, उसमें भी अमीर अहले सुन्नत मुलाकात करते थे। ईद के दिन भी अमीर अहले सुन्नत की मुलाकात जारी रहती थी, यहाँ तक कि एक ईद ऐसी आई कि अमीर अहले सुन्नत ने उस वक्त इस्लामी भाइयों से जो 50+ थे जी, तो रात भर मुलाकात रही और सुबह 11 बजे तक आपने मुलाकात की। अल्लाह, ये दिलजोई है आपकी जी। कुछ रह गए तो फिर फरमाया कि नहीं, में से किसी को भी जी मुलाकात के बगैर, ऐसा कुछ था। तो 11 बजे तक सुबह मुलाकात रही, तो गले मिलते हैं, दुआ देते हैं, तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम। जी राशिद भाई, जिस्म के भी कुछ हुकूक हैं? बिल्कुल, जिस्म के भी हुकूक हैं। मुझे हदीस पाक वो याद आ रही है कि हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी ग़ालिबन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों एक जगह तशरीफ़ फरमाते। हज़रत सलमान फ़ारसी इनके घर गए थे, तो इनके मामूलात को जब आपने देखा तो बड़ा खूबसूरत चंद जुमले इरशाद फरमाए। उसमें ये फरमाया कि इन्ना लिरब्बिका अलैका हक़्क़न, बेशक अल्लाह पाक का भी आप पर हक़ है। और फरमाया कि तेरे नफ्स का भी तुझ पर हक़ है। और फरमाया कि वली अहली का अलैका हक़्क़न, और आपके अहल का, घर वालों का, उनका भी आप पर हक़ है। और फरमाया कि हर एक को उसका हक़ अदा करो। ठीक। आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में जब मामला पेश हुआ तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सदका सलमान, सलमान ने बिल्कुल सच फरमाया, ऐसा ही है। तो देखिए हुकूक जो हैं, ये इनकी तफसील जो बयान हमने की थी कि हुकूकुल्लाह, हुकूकुल इबाद, और आपकी ज़ात का आप पर क्या हक़ है, ये भी है। हमारा अपनी ज़ात पर मैं समझता हूँ सबसे पहला हक़ तो ये है कि हम ऐसे आमाल करें कि जो हमें जन्नत में लेकर जाएं। और फिर अल्लाह तबारक व तआला की जब हम इबादत करें तो इबादत का भी हक़ अदा करें। जिस्मानी तौर पर जिन चीज़ों का हमें ख्याल रखने का हुक्म है, जैसे नमाज पढ़ें तो नमाज की ज़ाहिरी शराइत का ख्याल करें, नमाज की बातिनी शराइत का ख्याल करें। हज की सआदत मिले तो हज उस तरीके से अदा करें जो हज का एक तरीक़ाकार बयान किया गया। कुरान की तिलावत करें तो कुरान को खूबसूरत अंदाज में अरबी लबो लहजे पर और मखारिज की अदायगी के साथ कुरान को पढ़ा जाए। तो इस तरह हम अपने जिस्म का हक जो हम पर है, अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं, जो जिस्म को बीमार ना करे। ठीक है। नींद पूरी करें, ये जिस्म का हक है। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी हैं, बंदा गौर करता चला जाए तो रहनुमाई मिलती है। और ये लोगों के हिसाब से भी शायद बाज़-औक़ात मुख्तलिफ हो जाए। वसीम भाई, एक सवाल ये भी आया है कि हमारे वो फुज़ैल शाह साहब थे अब्दुल हकीम से, ये नबीर है अब्दुल हकीम है, शहर अब्दुल हकीम जो है जिनके नाम पर बुजुर्ग की, उनके नबीर हैं और हमारे जामिअतुल मदीना से फारिग तहसील है, आपके शागिर्द हैं। तो उनकी कॉल थी वो कि हक़्क़ुल्लाह और हक़्क़ुल अब्द के लिए अय्याम और वक्त मखसूस कर दिया, बस उस वक्त अदा करो। कमाल की गुफ्तगू की, खूबसूरत सवाल था। तो आप क्या कहेंगे? कुछ बातों की तरफ तो फुज़ैल भाई ने ही तवज्जो दिला दी बड़े वाज़ेह तौर पे। और हकीकत ये है कि इस्लाम ने इन चीज़ों को, तो इन हुकूक को बहुत खोल कर और बड़ा वाज़ेह तौर पे बयान किया हुआ है। ठीक है। वालिदैन के हुकूक एक दिन के नहीं होते। इस्लाम ने तो उनकी ताज़ीम, उनका अदब, उनका एहतराम, उनके सामने उफ़ तक ना कहो, इसके अहकामात बयान किए, उनके अहकामात की तामील करने को बयान किया। और लिहाजा इसी तरीके से जो हमारे आइज़ा और अक़रीबा के हुकूक है वो हमें अदा करने चाहिए। इसके साथ साथ जो बड़ी प्यारी बात फरमाई कि मसाजिद की हाज़िरी, हम खुद अभी मुलाहिज़ा कर लें कि हमारे यहाँ एक तादाद है कि रमज़ानुल मुबारक में बड़े ज़ौक़ और शौक़ के साथ आई थी, लेकिन अब जो है वो पीछे हट गए, कमज़ोरी की तरफ आ गए, या फिर जो है ना वो सुस्तियों की तरफ चले गए। तो हमें ईद के इस पुरमसरत मौके पर, ईद को ही फरमाया गया ना कि ये अल्लाह तबारक व तआला के शुक्र अदा करने का दिन है।
اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں یہ بھی شامل ہے کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔ تو لہٰذا مجھے یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ میں نے جس طرح رمضان المبارک میں تلاوت کی نا، یہ میرے اس میں بڑی زبردست بات تھی کہ ہمارے کئی لوگوں نے اپنے بارے میں بتایا کہ ماشاءاللہ میں نے 3 قرآن پاک کا رمضان المبارک میں ختم کیا، کسی نے کہا کہ جی میں نے 5 قرآن پاک کا ختم کیا، اور بڑی خوشی ہو رہی تھی ان حضرات سے مل کر کے، یار ماشاءاللہ انہوں نے قرآن پاک کو بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑا سمجھ لیں کہ اہتمام کے ساتھ تلاوت کی ہے ماہ رمضان المبارک۔ جی تو اب مجھے اس چیز کو نا کنٹینیو کرنا ہے، تو اب میں یہ ذہن بنا لوں کہ جیسے رمضان المبارک میں آدھا گھنٹہ پڑھتا تھا، رمضان المبارک میں 1 گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا تھا، ٹھیک ہے اب مصروفیات ظاہر بڑھ جائیں گی، آفس ٹائم پہلے کم ہو گیا تھا، اب زیادہ ہو جائے گا، دیگر معاملات میں بھی ہمارا ٹائم لگے گا، تو چلے میں قرآن پاک کی تلاوت 20 منٹ کر لوں، میں پورا پارہ پڑھ رہا تھا میں آدھا پارہ پڑھ لوں۔ تو اس طریقے سے اگر اس کو کنٹینیو کریں گے نا اور استقامت کے ساتھ لگے رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ آگے عبادتوں کے اندر دل لگتا چلا جائے گا اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس کے لیے ایک بات اور عرض یہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کو اپنی گیدرنگ میں رکھیں، ایسے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر رہیں کہ جو عبادت کی طرف مزید جو ہے نا وہ جذبہ دلاتے رہیں ہمیں، اور مزید ہمارا ذوق و شوق بڑھاتے رہیں۔ تو اس طرح کے آس پاس کے ماحول میں اس طرح کا رکھیں گے نا سلسلہ، تو اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ سارا کچھ بہتر بھی ہوتا چلا جائے گا اور خوبصورت بھی ہوتا چلا جائے گا۔ اس سے اب کیا کچھ ایڈ فرمائیں گے اس میں؟ جی میں یہ عرض کروں گا مختصراً کہ عمل کی قبولیت کی علامت جو علماء نے بیان کی ہیں جی وہ یہ بیان کی ہیں کہ ایک علامت استقامت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو حقوق ہم ادا کر رہے ہیں نا جی تو وہ حقوق کا جیسے راشد بھی نے کہا ذمہ داری ہے یہ، جی اور ذمہ داری ایک دن کی نہیں ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو والدین ایک دن کے والدین نہیں ہیں، والدین تو ساری زندگی کے لیے والدین ہیں۔ جی اب تو یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اب تو ختم ہی نہیں ہو سکتا نا۔ صحیح تو اس لیے ذمہ داری بھی ساری زندگی کے لیے ہو گئی۔ صحیح۔ رشتہ داری جو ہماری جڑ گئی ہے نا، جی جو تعلق رشتہ داری کا جوڑا ہے یعنی بہن بھائیوں کا، یہ رشتہ داری بھی جب تک ہم زندہ ہیں اس وقت رشتہ داری قائم ہے، تو یہ ذمہ داری بھی قائم ہے۔ تو دین اسلام ایک دن کے حقوق ادا کرنے کا درس نہیں دیتا، بلکہ عمل میں خوبصورتی اور عمل کی اچھائی یہ ہے کہ اس میں استقامت ہو، مستقل مزاجی سے کرے، اور دوسری اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا عمل پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر ماہ رمضان میں اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھا ہے تو اب اس عمل کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ ماہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی یہ اور اچھے طریقے سے ہمارا خیال رکھنے کا اور جو ان سے تعلق رکھنے کا سلسلہ یہ اور زیادہ اچھا ہو جائے۔ ہم نے ماہ رمضان میں نماز ادا کی ہے مسجد میں، تو اب حسن اس میں یہ ہے کہ اگلے ماہ رمضان بلکہ ساری زندگی تک مسجد سے تعلق جڑ جائے، تو یہ اس میں مزید حسن اور نکھار پیدا ہو جائے گا۔ اور پھر سب سے اہم آخری ہے لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ تو جب اللہ کی رضا کے لیے کرے گا نا تو پھر اس عمل میں استقامت بھی آئے گی، اس عمل میں حسن بھی آئے گا، اور پھر ہمیں یہ شکایت نہیں رہے گی کہ ہماری مسجدیں رمضان کے بعد خالی ہو جاتی ہیں۔ جب رضا الہی کے لیے کرے گا تو انشاءاللہ جس طرح رمضان میں رونق ہوگی اسی طرح غیر رمضان میں بھی رونق ہوگی۔ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو، ناظرین کو، حاضرین کو، مجھے، آپ کو، سب کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ جو میں نے عمل کیا ہے اس کی قبولیت کی ایک علامت استقامت ہے، تو کیا مجھے استقامت حاصل ہوئی یا نہیں؟ اگر نہیں ہوئی تو غور کرنا چاہیے۔ میرا عمل اور اچھا اور خوبصورت ہوا نہیں ہوا، صرف رمضان تک ہی اس کی خوبصورتی تھی، اس کے بعد تعلق ہی ختم، تو پھر یہ لمحہ فکری ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس میں یہ بھی ایڈ فرما دیں، جیسے آپ نے استقامت کی اہمیت بیان فرمائی عمل کی قبولیت کے لیے، تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کیونکہ استقامت نہیں مل رہی ہوتی تو بندہ دل ہار بیٹھتا اور کہتا چلو چھوڑو جی، اب استقامت تو مل نہیں رہی، ابھی آپ نے بھی بیان فرمایا کہ اصل چیز تو استقامت ہے، وہ مل نہیں رہی، وہ چھوڑ دیتا، تو کیا کرے؟ دیکھیں استقامت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اس وجہ سے عمل ترک نہ کرے، ٹھیک ہے، عمل چھوڑے نہیں، اللہ پاک سے استقامت کی دعا کرے۔ دیکھیں ہم جو بھی کام کرتے ہیں نا اللہ کی جو ہے وہ عطا کردہ توفیق سے کرتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی فضل و کمال ہے نہیں۔ صحیح۔ جنہوں نے رمضان میں مساجد کو بھرا
وہ بھی اللہ پاک کی توفیق اور اللہ پاک کے کرم سے تھا، اور جو رمضان کے بعد بھی مسجدوں کو آباد رکھ رہے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی توفیق اور کرم سے ہے۔ تو لہٰذا ہر ایک کو اللہ پاک کے فضل، اللہ پاک کی توفیق اور کرم کا سوال کرنا چاہیے اور عمل کرتے رہنا چاہیے، عمل کرتے رہنا چاہیے، انشاءاللہ توفیق بھی مل جائے گی۔ عادل بھائی ہمارے ساتھ بڑی استقامت کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک وصف ہے کہ خاموش فرمائش بھی رہنا۔ آئی تھی نا ان کے لیے۔ جی فرمائش بھی آئی تھی، نہیں یہ وصف بھی ہے راشد بھائی، یہ بہت بڑا وصف ہے، خاموش رہنا، یعنی سننے کی صلاحیت کا ہونا نا، یہ وصف ہے، برداشت۔ برداشت۔ اور یوں اور وہ بھی نعت خوان۔ چلے میں انہی کی طرف بڑھتا ہوں، کچھ اشعار عادل بھائی شامل کیجیے۔ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ لجپال نبی لجپال نبی میرے درد دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دوا دینا، اور سرکار تمنا ماشاء اللہ ہمارے ساتھ کچھ بچے بھی موجود ہیں۔ ہاں جی وہاں سے شروع کرتے ہیں، اٹھائیں جی مائک اٹھائیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد انعام رضا۔ اور والد ابو کا نام کیا ہے؟
محمد سجاد اتاری. اچھا، کیا سنائیں گے؟ کچھ سنائیں گے ہمیں؟ سنائیں گے؟ نعت سنائیں گے. چلیں 2 شعر سنائیں آپ. مدینے سے بولاوا رہا ہے مدینے سے بولاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور یہاں چلتی کسی کی مدینے والا بلوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا واہ جی واہ، ماشاء اللہ. زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے مدینے جا رہا ہے بھائی، مدینے جا رہا ہے. واہ جی واہ. تو کیا بننا ہے آپ نے پھر بڑوں کے؟ نعت خواں بننا ہے یا مفتی صاحب بننا ہے؟ جی مفتی صاحب بننا ہے. آپ کا نام کیا ہے؟ ہادیہ. کیا سنائیں گے ہمیں؟ کچھ سنائیں گی؟ تلاوت سنائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امداد. یہ تو منقبت ہے، منقبت سنا رہی. چلیں سنائیں، کوئی بات. امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست تغییر امداد کن از بندے غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دست تغییر. سبحان اللہ. مفتی صاحب کے ہاتھوں سے عیدی. مفتی صاحب بس یہی کافی ہے، زیادہ. سیدھے سے. جی بھائی ان کو کیا نام ہے آپ کا؟ ان کے حقوق بھی ادا کروا دینا. حسن نام ہے. آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبید. کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں؟ مجھے درد. اچھا تو سنائیں، ایک شعر سنائیں گے. ایک شعر سنا دیں، ہمارے پاس ٹائم کم ہے. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے جب کہ تیری دید ہوگی سبحان اللہ. جب میری عید ہوگی تم میرے خواب میں خواب میں آنا مدنی مدینے والا. ماشاءاللہ. ویسے بڑا برمحل شعر پڑا ہے، تیری جب کے دید ہوگی. بھی ایک شعر سنا دیں بھائی. ہم تعارف. نام بتائیں. محمد شہروز اتاری. صحیح. سنا. کس کے بیٹے ہیں؟ مہروز مدنی. مہروز مدنی. ماشاء اللہ. ابن مہروز ہے یہ. واہ کیا جود کرم ہے شہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ وقت تو کم ہے لیکن 2 سوالات ہیں میرے پاس، ایک آپ کے لیے ایک سید صاحب کے لیے.
سید صاحب سے پوچھیں گے پرانے اعتکاف کا پہلا اعتکاف. آپ یہ ارشاد فرمائیں ہم حقوق کی تھوڑی بہت جو بھی گفتگو کر سکے ہیں تو دو باتیں آپ ارشاد فرمائیں. ایک تو یہ کہ مزید حقوق کی بارے میں معلومات ہم کیسے سیکھیں. دوسری بات یہ کہ ہم حقوق کی بات کر رہے ہیں تو ذمہ داری جو ہے اس کا بھی پھر کچھ معاملہ بیان فرمائیے. یعنی حقوق کی تو ہر کوئی ڈیمانڈ کر رہا ہے. جی جی. ویسے بندے کے اوپر کیا حقوق ہیں جی یہ تو اس کے اوپر سیکھنا فرض ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کہاں سے سیکھے جائیں گے؟ جی تو اس کے لیے باقاعدہ کتابیں بھی موجود ہیں. صحیح. تو ان کتابوں کا مطالعہ کریں. اور دوسرا یہ کہ جو ذمہ داری میرے اوپر لازم ہے، میرے اوپر جس کا حق ہے، جی تو وہ میں اپنی استطاعت کے مطابق اس کو ادا کرنے کی دیانت داری کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش بھی کروں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ادائیگی کے لیے توفیق کی دعا بھی کروں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. مختصر اور اگر جامع بات ہو گئی. یہاں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا اس کو مزید میں چاہوں گا جی اس پر کچھ نہ کچھ حاشیہ لگا دوں. جو ہے وہ ظاہر میں وہ تو اشعار کی شروعات کرتا ہوں، چیزوں کی شروعات میں حصہ لے رہا ہوں. مفتی صاحب میں یہ عرض کروں گا کہ بہت سارے حقوق ایسے ہیں جو حق نہیں ہے بندوں کا مگر وہ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے. یہ لا علمی کی وجہ سے اس نے علم حاصل نہیں کیا اور وہ اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے، اس پر ضد کر رہا ہوتا ہے اور اس پر ناراض ہو کر بیٹھا ہوا ہوتا ہے. بعض اوقات جھگڑا کر لیتا ہے کہ مجھے میرا رائٹ دیں، میرا حق دیں، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے. صحیح. اور جو حق ہے، بیٹی کا حق ہے، وراثت میں حقوق ہیں، اس پر علم نہ ہونے کی وجہ سے وہ کہتا نہیں حق نہیں ہے. اب بڑا والد کا انتقال ہو گیا، بڑا بھائی سارے مال کا جو ہے نا وہ سمجھ لیں سیٹ بن گیا. وہ اب وہ خود ہی تقسیم کر رہا ہے، علم ہی حاصل کر رہا، نہ علم والوں سے پوچھ رہا ہے وہ. تو یہ خاص طور پر میں چاہوں گا کہ علم ہوگا تو حقوق کی پاسداری بھی ہوگی اور حقوق کی ادائیگی بھی ہوگی. اگر علم نہیں ہے تو پھر حقوق کی پاسداری، پھر ذمہ داری کی بات آتی ہے کہ علم بھی مل گیا، اب وہ ذمہ داری اپنی نہیں نبھا رہا تو گناہ گار ہوگا. اس کا میں تھوڑا سا مختصر یہ بھی عرض کر دوں، جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ کتابیں بھی موجود ہیں، سید صاحب بھی یہ ارشاد فرما رہا ہے علم حاصل کرنا ہوگا تو کتابیں بھی پڑھیے اور مختلف مواقع پہ جو کورسز ہوتے ہیں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اس میں بھی حقوق کا تذکرہ ہوتا ہے، ذمہ داریاں بیان کی جاتی ہیں تو وہ بھی سیکھیں. سید صاحب پہلا اعتکاف امیر اہل سنت نے کہاں فرمایا اور آپ نے کہاں فرمایا؟ امیر اہل سنت نے میری معلومات کے مطابق تو نور مسجد میں پہلے اعتکاف کیا اور وہ آخری عشرے کا اعتکاف تھا. فیضان مدینہ میں بھی جب زیر تعمیر تھا اس وقت بھی 1 ماہ کا آپ نے اعتکاف فرمایا. اچھا. ہاں 1 ماہ کا اعتکاف، حالانکہ اس وقت 94-95 میں غالباً نہیں 92 سے بھی پہلے کی، 92 کی یا 91 کی بات ہے. ٹھیک. 94 میں تو میں نے بھی اعتکاف کیا تھا الحمدللہ. تو وہ تو زیر تعمیر تھی اور غالباً آپ نے تنہا پورے ماہ کا اعتکاف کیا تھا. پھر آخری عشرے میں مزید معتکفین آ گئے تھے. اس کے علاوہ امیر علیہ سنت نے 3 دن اعتکاف قبرستان میں بھی کیا، قبرستان کی مسجد کے اندر، یہ بھی ہے. تو آپ کو تو شغف اعتکاف سے بہت تھا اور آپ ہی کی توجہ سے اور ترغیب سے 94 میں مجھے بھی سعادت ملی. اس وقت تو یہ اس طرح کا ماربل وغیرہ نہیں لگے تھے، کچا تھا اور کچھ یادیں تھیں. ایک خیمہ لگایا تھا امیر علیہ سنت نے، مجھے وہ یاد ہے کہ جب تکبیر ہوتی تھی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو امیر علیہ سنت وہ خیمے سے آتے تھے، پرانی یادیں تازہ ہوتی تھی. گرین کلر کا وہ خیمہ ہوا کرتا تھا. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مطلب ادا ہے اس کو گویا کہ ادا کرنے کی کوشش فرمائی آپ نے. اور جتنا ابھی تک معتکف ہیں اتنے نہیں ہوتے تھے مگر پھر بھی ایک کافی. صاحب اس وقت کا اعتکاف اور اس وقت کا اعتکاف کوئی 1-2 امتیاز ہوں، کوئی فرق ہو؟ اعتکاف تو وہی ہے، مطلب جو طریقہ کار بھی نہیں، کیا کہوں میں، مطلب کیفیات جو ہیں وہ مختلف. کیفیات کے کچھ آسانیاں تو ایسی تھی نا کہ امیر سنت جب چاہیں آپ مل لیں. امیر علیہ سنت مجھے خود یاد آیا، میرے کالج اسکول کے دوست تھے وہ اور ہم ایک حلقے میں بیٹھے تھے. امیر علیہ سنت خود تشریف لے آئے، سب سے کہا آپ اپنے اپنے حلقوں میں بیٹھے رہیں. ظہر کے بعد آپ تشریف لائے، ہمارے حلقے میں آ کر بیٹھ گئے امیر علیہ سنت. تو یہ ایک آسانیاں تھیں امیر علیہ سنت کی، جو ہے حلقوں میں تشریف لے جانا، خود بیان کو سننا، پھر جو مبلغین بیان کرتے تھے ان بیان میں ان کی کوئی اصلاح کا پہلو ہوتا تھا وہ بیان کرتے تھے آپ. تو ظہر کے بعد مدنی مذاکرہ پہلے، اب عصر کے بعد ہوتا ہے، ظہر سے عصر تک بہت لمبا ڈیوریشن تھا جی. پھر رات کو طویل، پھر بیانات کم از کم بھی 2.5-3 گھنٹے کا تو ڈیوریشن بن جاتا ہے. جی جی. اور ایک چیز اور بھی کہ اس میں بیان بھی ہوتے تھے. اور سب سے پہلا بیان میں نے 27ویں کا امیر علیہ سنت کا سنا. اور ایک نعت خوان تھے اس وقت، تو یہ ہمارے نعت خوان جو ہے 500 پیدا ہی نہیں ہوئے تھے جی. تو واقعی وہ نعت پڑی گئی تھی، آئی پھر یاد مدینے کی اور ایک یہ اشک بہانے دو.
تو وہ اس طرح کے کلام چلا کرتے تھے. کاش میں زمانے میں پیدا نہ ہوا ہوتا, یہ بھی امیر علیہ سنت ان دنوں میں پڑھی جاتا تھا یہ کلام. تو امیر علیہ سنت سے اپروچ بہت آسانی سے تھی, حلقوں میں ان کا قرب بہت زیادہ ملتا تھا, اب بھی ملتا ہے مگر تھوڑا دور دور ہو کر. بہرحال یہ تھوڑا سا فرق تھا. تو اب کیا کریں؟ اب تو وہ بقول آپ کے اب وہ لذت ہے, وہ کیفیات اور وہ چیز یاد تو باقی ہیں ابھی بھی نا. دیکھیں نا ابھی اب نگاہوں سے زیارت تو ہو ہی رہی ہے, ملفوظات تو مل ہی رہے ہیں, اور جو اعتکاف کی برکتیں ہیں وہ ہیں ماشاء تو اللہ. مفتی قربت ہے اس طریقے کی قربت جو فزیکلی جو قریب نہیں ہے, یوں نہیں ہے کہ ہاتھ ملا لیں, اس کی بھی برکت ہے. جی بالکل برکت ہے. اگر اللہ پاک ادب کے ساتھ نصیب فرمائے ایسی قربت, تو وہ کہتے ہیں نا یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. یعنی اولیاء اللہ کی قربت میں اگر ایک لمحہ مل جائے تو وہ دل کے اوپر ایسا اثر کر دیتے ہیں کہ جو کئی سالوں کی عبادت سے بھی وہ لذت حاصل نہ ہو سکے, تو وہ دل ان کو دنیا پھیر دیتے ہیں نا, تو پھر وہی عبادت کی لذت حاصل ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ قربت کی بات, یہ جو کیبل لگا ہوا ہے نا, دعائیں تو یہاں بھی مانگتے ہیں, باہر بھی, وہاں واپس باہر بھی تشریف لائے امیر اہل سنت ایک بار. میں کیبن میں جب گیا نا تو ذاتی ایک فیلنگ ہوتی ہے نا کہ وہاں جو قربت کی برکتیں ہیں وہ بس دعا کی لذت ہی کچھ اور تھی. اللہ آپ کو ان کی برکتیں ضرور ہے جو مفتی صاحب نے بیان فرمایا. اب یہ گفتگو تو ایسی ہے کہ وہ وسیم بھائی نے شروع میں کہا تھا کہ چلے گی تو چلتی ہی چلی جائے گی. اصل میں یوں ہے کہ اس گاڑی میں سوار سارے مسافروں کا رخ ایک طرف ہے. جب گفتگو کسی بھی سمت پہ چلتی ہے تو چلتی ہی رہتی ہے. راؤنڈ دی کلاک مدنی چینل کی نشریات جاری ہے, دیکھتے رہیے, سیکھتے رہیے, آگے بڑھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فیضان عید الفطر, فیضان عید الفطر.